بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ حکومتوں نے اجتماعی طور پہ اپنے کیا فریضے سمجھے اور عامۃ الناس کے ساتھ انہوں نے کیا نیکیاں کیں۔ چنانچہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بات شروع ہوئی تھی اور پھر خلفائے راشدین کا اپنی رعایا کے ساتھ اور اس زمانے کے لوگوں کا خلافت راشدہ کے ساتھ کیسا تعاون تھا اور کیسا اچھا ماحول تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مظلومیت اس اعتبار سے بڑھ جاتی ہے کہ ان کے زمانے میں علاقے بہت زیادہ فتح ہو چکے تھے اور وہ حقیقت میں امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی توصیات تھیں، اور نئی اقوام جو اسلام میں داخل ہو رہی تھیں وہ عمومی طور پر ان پڑھ لوگ تھے۔ ایران کے وہ حصے جو عہد فاروقی میں فتح ہو گئے تھے اور اس کے بعد بھی ہوتے رہے، ان میں تعلیم کا رجحان قدرے زیادہ تھا۔ اس لیے آپ جتنے بھی محدثین دیکھتے ہیں صحاح ستہ کے سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کے باقی یہ سب ان علاقوں کے ہیں جہاں پہ ایران اس زمانے میں واقع تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہے کہ بخارا کے تھے، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سجستانی تھے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نشاپور کے تھے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذ ایک جگہ ہے جو اب بھی آذربائیجان میں پائی جاتی ہے، وہاں کے تھے، ابن ماجہ قزوین کے تھے، اور قزوین کے نام سے ایران میں اب بھی ایک شہر ہے جو ہم نے دیکھا ہے، اور یہ وہی شہر ہے جہاں پہ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت جس سے ہے۔ تو یہ سب لوگ بظاہر عجمی تھے لیکن ان میں تعلیم کا رجحان تھا۔ یہ بات بہت اہم اور سمجھنے والی ہے کہ ٹریڈیشنلی روایتی طور پہ دو طرح کے لوگ تھے کسی بھی بات کو یاد رکھنے کے لیے۔ دنیا میں مشرق میں آبادی تھی، انبیاء علیہ السلام کو مشرق میں بھیجا گیا تھا کیونکہ خوارزم آخری ریاست تھی جہاں اتنی شدید برف باری ہوتی تھی کہ ہر سال گزٹ جاری کیا جاتا تھا کہ اتنے لوگوں کے ناک کٹ گئے، اتنے لوگوں کے کان گر گئے، فراسٹ بائٹ جو بھی کہتے ہیں اسے۔ یہاں سے آگے آبادیوں کا تصور ممکن نہیں تھا۔ اس زمانے میں امریکہ اور آسٹریلیا کے کیا حالات ہوں گے یا وہاں پر کتنے قبائل آباد ہوں گے تو سب تاریخ کا حصہ ہے، اور اگر وہاں پر اس زمانے میں کوئی آبادیاں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً رسولوں کو اس میں بھی بھیجا ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں آیا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہم نے ہر قوم کی رہنمائی کے لیے لوگوں کو بھیجا ہے علیہ السلام۔ لیکن دو چیزیں اس وقت کی رائج دنیا میں تھیں، ایک طرف آپ خوارزم کو لے لیں اور پھر پورا مشرق وسطیٰ
اور پھر ترکی تک، یہ سب کے سب علاقے ایسے تھے جہاں پہ آبادیاں بہت بڑے پیمانے پر تھیں، اور یہاں پہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور یہ ان کی جولان گاہ تھی۔ اور ٹریڈیشنلی کسی بات کو یاد رکھنے کے لیے ایک صورت تو یہ تھی کہ وہ لوگ یاد رکھتے تھے زبانی طور پہ، اور ایک یہ تھی کہ وہ لوگ لکھ لیتے تھے۔ یہ دونوں الگ الگ حصے ہیں۔ عرب ہمیشہ یاد رکھتے تھے، ان کے ہاں یہ روایت تھی، اور عربوں کے بعد اور بہت سے علاقے اور اقوام اور قبائل ایسے تھے جو یاد رکھتے تھے، جیسے ہندوستان اس زمانے میں آباد تھا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آباد تھا۔ ہندوستان کا بار بار تذکرہ آتا ہے تاریخ میں، یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آئے، یہاں سے کیا کیا چیزیں وہاں بھیجی جاتی تھیں، تجارتی طریقے اور قافلے کیسے قائم تھے، یہاں کن کن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، یہ سب چیزیں تاریخ میں مرقوم ہیں۔ اور ہندوستان میں اور عربوں میں کسی بھی بات کو یاد رکھنے کا طریقہ تحریر نہیں تھی، ان کے ہاں ہمیشہ سے حافظے کی قوت چلی آتی ہے، اور یہ لوگ یاد رکھتے تھے حفظ کے ذریعے۔ نتیجہ یہ کہ اس قوت کے بار بار استعمال نے انہیں مشاق بنا دیا تھا، اور وہ بہت ماہر ہو گئے تھے کسی بھی بات پر نظم کہنا، اور نظم کہنے کے بعد اسے یاد رکھنا۔ اب تک دیکھیں، ہزاروں سال سے بچوں کی تعلیم کا ابتدائی حصہ نظموں پہ مشتمل ہے۔ یورپ والے بھی نظمیں بناتے ہیں، امریکہ والے بھی نظمیں بناتے ہیں، اسی طرح اللہ حضرت کے مختلف اقوام نظموں ہی کے ذریعے اپنے بچوں کی تعلیم کرتے ہیں، کیونکہ نظم کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے بنسبت نثر کے۔ تو نظام تعلیم آغاز میں ہی وہ جو کچھ بھی تھا وہ نظم کا حصہ تھا۔ اردو میں دیکھ لیں، آپ ٹوٹ بٹوٹ دیکھ لیں، وغیرہ وغیرہ، کتنی مثالیں، ہر ملک میں مثالیں آپ کو ملے گی، چائنیز میں بھی۔ اب ظاہر ہے وہ ہمیں تو نہیں آتی، لیکن ہم نے ان کے نظام تعلیم کو پڑھنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ وہاں بھی بچپن میں بچوں کو نظمیں یاد کراتے ہیں۔ تو ہر جگہ، انگلش میں تو ظاہر ہے ہی ہے، عربی میں بھی یہی ہے، عربی، فارسی، اردو، انگلش، چائنیز، جو دنیا کی بہت بڑا، پوری دنیا ہی تقریباً یہ زبانیں بولتی اور استعمال کرتی ہے، بچوں کے نظام تعلیم میں وہ ہمیشہ نظموں کا استعمال کرتے ہیں، نظمیں بناتے ہیں۔ تو عرب اور یہ ہندوستان، یہ دونوں نظموں کے ذریعے اپنی چیزوں کو یاد رکھتے تھے، اور پھر نظموں کے ذریعے نسل در نسل چلتے تھے۔ مثلا آپ دیکھیں ہیر رانجھا، ہندوستانی تہذیب کو اگر آپ دیکھیں تو سونی مہیوال، اسی طرح اور قصے آپ کو مل جائیں گے، یہ سب نظموں میں ہی لکھے ہوئے ہیں، اور لوگوں نے وارث، ہیر وارث، یہ ساری نظموں میں ہی۔ عربوں میں بھی یہی تھا، عرب نظموں کے ذریعے۔ رامائن، ہندوؤں کی جتنی مذہبی کتابیں، یہ سب حفظ کے ذریعے تھی۔ قرآن پاک ابتدائی دور میں، بالکل ابتدائی دور میں لکھا کم گیا اور یاد زیادہ کیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، حفظ میں کمال کے لوگ تھے، قرآن کریم اترا اور نازل ہوا، جو وہ یاد کر لیا، یہ ان کی گھٹی میں شامل تھا۔ اور دوسری طرف وہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ ایرانی تہذیب جو تھی یہ اس وقت بھی ہزاروں سال پرانی تھی۔ عربوں کی تہذیب اس وقت اتنی پرانی نہیں تھی، یعنی یہ محفوظ نہیں ہو سکی، تہذیب تو تھی، وہ محفوظ نہیں ہو سکی جتنا ایران کی تہذیب محفوظ ہوئی، اس لیے کہ ایرانی لکھنے پڑھنے کے قائل تھے، یہ لکھتے تھے، ہر چیز کو لکھ لیا، ہر چیز کو لکھ لیا، اس لیے ان کے ہاں تحریرات بہت قدیم سے چلی آتی ہیں۔ تو جب علاقے فتح ہوئے تو خلافت میں تبدیلی آئی، حکمران بدلے، ایک کے بعد دوسرا کوئی شخص آیا،
عوام کے رسم و رواج میں تو تبدیلی نہیں آئی۔ جو ایرانی تھا اس نے اسلام قبول کر لیا تو اب لکھنا پڑھنا تو اس کا ختم یا اس کا نظم میں تبدیل ہو جانا یہ تو نہیں ہوا۔ کسی نظم والے نے اگر اسلام قبول کر لیا تو یہ تو نہیں ہے کوئی لکھ پڑھ گیا۔ تو ایرانیوں نے لکھا اور عربوں نے یاد کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، جہاں پہنچ کے یہ عقدہ حل ہوتا ہے۔ جتنے دنیا میں کہتے پھرتے ہیں نا کہ حدیث 200 سال کے بعد لکھی گئی اور اتنے 100 سال کے بعد لکھی گئی، وہ اس تاریخی تجزیے کو شاید نہیں جانتے کہ بھئی عربوں نے یاد کی تھی، نسل در نسل چلی آ رہی تھی۔ یہی ذخیرہ جب اس وقت کے ایران کی فتوحات جو ہوئی ہیں اس میں پہنچا تو انہوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ یاد تو پہلے سے تھی، وہ عربوں میں جا کر ان اساتذہ سے ملے جو اساتذہ حدیث کے حفاظ تھے، حدیثیں انہیں یاد تھیں۔ اور یہ اعتراض وہ کرتے ہیں جو یہ بھی نہیں جانتے کہ حدیث ہوتی کیا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک ہے حدیث کا متن، مثلا انما الاعمال بالنیات، ایک مشہور حدیث ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ محدثین کی ٹرمنالوجی میں، ان کی اصطلاح میں اس حدیث کو کتنے، مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل کیا تو بخاری کے کتنے استاد تھے اس حدیث میں؟ فرض کر لیجئے کہ 10 تھے، ان 10 نے کتنوں سے سنا تھا؟ 100 سے سنا تھا۔ ان 100 نے کتنوں سے سنا تھا؟ 1000 سے سنا تھا۔ 1000 نے کتنوں سے سنا تھا؟ 5000۔ وہ جو آخری سرا جہاں پر لوگوں کی کثرت تعداد ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ 5000 حدیثیں۔ اور ٹیکسٹ کیا ہے، متن کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ وہ تو حدیث اس کو کہتے ہیں، اس کو تھوڑے ہی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ سند جو ہے نا، اصل چیز وہ ہے، وہاں کوئی آدمی گڑبڑ کرنے والا نہ ہو۔ اس لیے جب وہ کہتے ہیں کہ 6 لاکھ حدیثوں میں سے 10 کا انتخاب کیا، 6 لاکھ حدیثوں میں سے 1000 حدیثیں منتخب کی، تو وہ جو سلسلہ اس سند میں چوٹی کے قابل اعتماد لوگ تھے وہ 1000 کا سلسلہ وہاں سے انہوں نے لے لیا، اور ٹیکسٹ وہی تھا، سب کا 1000 کا وہی تھا۔ 6 لاکھ تھے تو 6 لاکھ میں سے ایک آدمی کے پاس ایک حدیث کے 10,000 روات موجود ہیں تو اس نے 9000 کو چھوڑ دیا اور 1000 کو لے لیا اور آگے یہ چیز لے لی۔ تو اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 200 سال کے بعد حدیث لکھی گئی اور اتنی، اس سے پہلے ایران فتح ہو گیا تھا، اور ایران جب فتح ہوا ہے تو لوگوں نے حدیث کو لکھنا شروع کر دیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایرانی نہیں تھے تو کون تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کابل کے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایران کے تھے۔ جہاں کے بھی تھے، مورخین کچھ بھی اس پہ کہیں، بہرحال وہ فارسی النسل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں کہا کہ کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو لوگ بعد کے دور کے ہوں گے اور اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی ان کے ساتھ ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ران پہ ہاتھ مارا اور فرمایا سلمان وہ تمہارے یہاں سے ہوں گے، اور اگر علم بہت بلند سیارے پہ بھی پہنچ گیا، سریا پہ، تو وہاں سے بھی کھینچ کے زمین پہ لے آئیں گے۔ یہ تھے سارے فارسی، اور محدثین کی اکثریت اس طرف گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کے متعلق کہا، اصل میں یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے رفقا ہیں کہ یہ سارے ایرانی تھے، انہوں نے لکھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور وہ 150 میں انتقال فرما گئے۔ یہ 70 سال جو تھے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، آخر کچھ تو کہا ہے نا، کچھ تو لکھا ہے جو امت تک پہنچا۔ اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کئی ایک وثائق ہیں جو تحریر کیے گئے۔ اس لیے جو گاتے پھرتے ہیں کہ 200 سال بعد 200، کون سا 200 سال یار، ہمیں بھی بتاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، یہ مستقل ایک بحث ہے حدیث کی، پھر کبھی صحیح، لیکن یہ دونوں چیزیں الگ ہیں۔ ادھر کی تقریر عربوں کی اور ایرانیوں کی تحریر۔ اب جب علاقے فتح ہوتے چلے گئے تو عمومی طور پر خلافت کا مزاج یہ رہا کہ دو طرفہ بات ہوئی ہے کہ عوام نے ان سے تعاون کیا اور انہوں نے عوام کی ضروریات کا خیال رکھا۔
بنو امیہ کا جب دور شروع ہوا ہے تو اس اموی دور میں سب سے پہلے آدمی اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت راشدہ سے یعنی اس زمانے کو چھوڑ کے پھر حقیقت میں یہ دور شروع ہوتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور سے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بہت زیرک، بہت دانا اور بہت گہری سمجھ کے مالک تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی سیاست کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری سیاست عوام میں اور میرے درمیان رسی ہے، جب انہیں غصہ آتا ہے تو میں ڈھیلا چھوڑ دیتا ہوں کہ نکال لو غصہ، اور جب وہ غافل ہوتے ہیں تو میں کھینچ لیتا ہوں۔ ایک فکر میں انہوں نے پوری بات بیان کر دی کہ جو مجھے کرنا ہے میں کرتا ہوں، لیکن عوام کو اگر اس باتوں پہ غصہ نہیں سمجھ سکتے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تمہاری بات مانیں گے، لیکن جب وہ غافل ہوتے ہیں تو پھر میں کھینچ لیتا ہوں، یعنی وہ بات کرتا ہوں جو حکومت کو کرنی چاہیے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت 30 برس تک رہے گی، اس لیے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی 6 مہینے کی خلافت کو ڈال کے وہ 30 برس پورے ہو جاتے ہیں۔ خلافت راشدہ جس چیز کا نام ہے بس وہ 30 سال ہے۔ اہل سنہ نے اس کی تصریح کی ہے، بار بار لکھا ہے، اور پہلی صدی سے لے کے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک سب لوگ اس پہ متفق رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بھی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ خلافت راشدہ کو ان 30 سالوں میں محصور جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 30 سنہ 30 سال تک خلافت رہے گی، اور اس کے بعد بادشاہت کا آغاز ہوگا، اور وہ بادشاہت کا آغاز اگر ہوا ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت کے بعد ہوا ہے۔ امارت کا مطلب یہ ہے کہ وہ امیر المومنین کہلائے جاتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب انہیں ان کے سیکٹری نے لکھا کہ امیر المومنین معاویہ کی طرف سے، تو انہوں نے یہ لفظ کاٹ دی۔ ان کا جو خط لکھ رہے حضرت کو امیر المومنین وہی ہیں۔ میرا ان کا اختلاف اپنی جگہ پہ الگ ہے، لیکن حقیقت میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے وراثت کی تقسیم چاہی، تو انہوں نے کہا ہم اسے نہیں کر سکیں گے، یہ انہی کا حصہ ہے، ان کے پاس جاؤ۔ وہاں پہنچا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہا ہمارے علاقے میں ایسی چیزیں نہیں پیش آتی، نہ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ بتاؤ آئے کہاں سے؟ اس نے جب سارا قصہ سنایا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہنسے اور فرمایا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں اتنا علم دیا ہے کہ ہماری مخالفت کرنے والے بھی فتوے میں ہمارے ہی محتاج۔ پھر انہوں نے وراثت کی تقسیم کر کے بتائی کہ کیسے کیسے یہ ہوتا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی صلح کے بعد شروع ہوا ہے، اور حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا گیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ کیا کہتے ہیں، آپ کے بعد ہم حسن کو منتخب کر لیں؟ آپ نے فرمایا کر لو تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی، میں اس معاملے میں کچھ دخل نہیں دوں گا۔ اور امت نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو منتخب فرما لیا، اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے پہلی بات جو کی ہے وہ یہ کی کہ انہوں نے سوچا کہ اس خلافت کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ 6 مہینے تک فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں، اور حسن رضی اللہ عنہ چاہتے تو کوئی بھی بڑی جنگ شروع ہو سکتی تھی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دونوں طرف کے بڑے بڑے لوگوں کی کھوپڑیاں میرے ہاتھ میں تھیں، میں چاہتا تو انہیں ٹکرا کے پاش پاش کر دیتا۔ پھر میں سوچتا رہا، پھر میں نے سوچا کہ امت کو بنانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کام کیا ہے، میں کیوں اس کے توڑنے پہ لگوں؟ اور کمال کی بات سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کہی، انہیں بلایا اپنی وفات سے پہلے اور فرمایا کہ دیکھو حسین، میری وفات کے بعد لوگ تمہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اٹھانے کی کوشش کریں گے، یہ نہ کرنا۔ اور بھائی تم دیکھتے ہو کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت میں کام کرتے رہے، پھر جب ان کی حکومت کا وقت آیا تو دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ پھر میرے والد تینوں خلفاء کے ساتھ کام کرتے رہے، پھر ان کا دور آیا تو وہاں پر لڑائیاں، فساد اور فتنے شروع ہو گئے۔ میں اس سے یہ سمجھا ہوں کہ اللہ ہی کو منظور نہیں ہے کہ ہمارے خاندان میں خلافت اور علم کو جمع کرے، تو علم کو چن لو اور حکومت کے قصوں کو چھوڑ دو، بس یہ وہ چیز تھی جو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پھر پوتے میں لوٹی ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ گویا پوتے ہی ہوئے نا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی اگلی نسل جو تھی زین العابدین، وہ جب کربلا سے فارغ ہو کے آئے ہیں تو 20-22 برس کی ان کی عمر تھی۔ انہوں نے آ کے سارے بنو ہاشم کو مدینہ منورہ میں جمع کیا اور انہوں نے کہا پڑھنے پڑھانے میں لگ جاؤ اور حکومت کے ساتھ آئندہ سے ہم کوئی ٹکر نہیں لیں گے۔ اس لیے یزید کی فوجیں جب مدینہ منورہ میں آئی ہیں تو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ خود تشریف لے گئے گورنر کے پاس، اور انہیں پتہ تھا اب یہ ظلم شروع ہوگا۔ انہوں نے جا کے کہا کہ ہماری طرف سے اطمینان رکھیں، ہم کسی بغاوت میں شریک نہیں ہوں گے۔ حالانکہ بغاوت کس بات پہ ہو رہی تھی؟ ان کے والد سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ ہو رہی تھی، کربلا کے واقعے پہ ہو رہی تھی، مگر یہ مدینہ منورہ میں ہوتے ہوئے نہیں باہر نکلے۔ ان کا بس پڑھنا پڑھانا ہی ہے، جو کچھ بھی ہے اب اپنی تعلیم کے میدان میں کرو۔ نتیجہ یہ کہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، زین العابدین کے بیٹے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، محمد باقر، پھر ان کے بیٹے جعفر صادق، اور ان کے آگے سارا سلسلہ ہی تعلیم سے وابستہ ہو گیا، اور ان لوگوں نے تعلیم کا نظام، حدیث کی روایت، قرآن پاک کی تفسیر، ان چیزوں کو نہیں چھوڑا۔ حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے لوگوں نے ان کی تعلیم سے فائدہ اٹھایا، گئے اور باقاعدہ پڑھا۔ یہ سب چیزیں ایک تاریخ کا حصہ ہیں، آپ اسے بڑی تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور آیا تو اسلامی حکومت کے ان اقدامات میں جو عوام سے متعلق تھے، ایک چیز یہ زیادہ ہو گئی، اور ایک یہ جو پچھلی تاریخ بیان کی ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ توسیعات کتنی ہو گئی تھی۔ سندھ تک کے علاقے فتح ہو گئے تھے، سارے علاقے فتح ہوتے رہے، اور اس کا خراج اور اس پہ جو ٹیکس لگتے تھے وہ واپس آتے رہے، چنانچہ خزانہ بھر گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ہوا ہے۔ زیادہ بہتات اور کثرت کہ گورنمنٹ پیسے کیسے جمع کرے، کون کون سے شعبے بنائے جائیں جن سے پیسے ان کے پاس لوٹ کے واپس آئیں، یہ اصل شروع ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی، اور ان سے پہلے سیدنا علی، ان سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے سب لوگ، حتیٰ کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے دور کو دیکھ لیں، یہ سب پیروی کرتے تھے در حقیقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ چنانچہ تصریحات موجود ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کسی کو نہیں بدلا، فرمایا جو امیر المومنین مقرر کر گئے تھے جن لوگوں کو، میں تبدیلی کو اچھا نہیں سمجھتا۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو الگ بات ہے، کسی کو نہیں بدلا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے کہا البار الراشد، بہت صحیح راہ پہ چلنے والے، اللہ کے بہت نیک بندے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، میں ان کی جو چیزیں ہیں ان میں تبدیلی کو پسند نہیں کرتا۔ ایک تبدیلی انہوں نے کی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جگہ کوئی اور گورنر لانا چاہا تھا، اور یہ در حقیقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کی پالیسی کا ایک حصہ تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آخری خطاب جو کیا ہے نا، اس میں فرمایا تھا کہ میں نے شام کی حکومت دی تھی ابو سفیان کے بیٹے کو، پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو دوسرے بیٹے معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ صاف لفظوں میں کہا کہ یہ میری سیاسی غلطی ہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، صاف انہوں نے اقرار کیا۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں تو اس بات کو سمجھتے تھے، انہی کی پالیسی کا ایک حصہ تھا،
انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا حکومت چھوڑنے کا، وہ اس وقت کہاں، بہرحال وہ ہوا جو کچھ کے ہوا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہٹانا یہ وہ پالیسی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وفات سے پہلے ایک آدھ ہفتہ پہلے کہہ کے گئے تھے، اور پھر اس کا اتباع کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، انہیں ہٹانا چاہے، پھر جو بھی پیش آئے۔ باقی سیدنا علی رضی اللہ عنہ اسی پہ چلتے رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو صاف لفظوں میں یہ کہا کہ جو کچھ عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے میں وہی کروں گا لوگوں، اور ان کی راہ سے ہٹنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اسی لیے ہم نے آپ سے عرض کیا کہ کم سے کم بھی 100 سال سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پالیسی رہی ہے۔ پھر اس کے بعد بنو عباس آئے ہیں، بنو عباس 130 ہجری میں عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے 22 ہجری میں، اور 130 ہجری میں جو انقلاب آیا ہے 31-30 ہجری میں، وہ بنو عباس کا دور تھا، اور بنو عباس تک ڈھونڈتے رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا پالیسی تھی، کیا فیصلے تھے، کیسے وہ کرتے تھے۔ اس کو آپ دیکھتے ہیں کتاب الخراج میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ بار بار اس دور کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس وقت مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اسلامی حکومت کا رقبہ اتنا تھا، پیسے اتنے آتے تھے، تمہارے دور میں ہارون رشید رقبہ اتنا بڑھ گیا، فصلیں اتنی بڑھ گئیں اور پیسے کم ہو گئے، یہ کیوں ہوا؟ لیکن چونکہ رقبے بڑھتے جا رہے تھے تو لہٰذا بہت سے لوگ ایسے تھے جو ان توسیعات کی وجہ سے حکومت کو صحیح طور پر سپورٹ کر رہے تھے، اور خزانہ بھرتا جا رہا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی دور حکومت میں خاص طور پہ اس طرف توجہ دی کہ عوام کے مسائل کو حل کیا جائے، رعایا کے مسائل کو حل کیا جائے، اور انہوں نے مستقل شعبہ قائم کیا۔ ان کا جتنے لوگ میرے دور میں شہید ہوں گے ان کے بچوں کے لیے، ان کی بیوہ کے لیے باقاعدہ وظائف مقرر کیے جائیں گے۔ چنانچہ پہلی مرتبہ یہ شعبہ قائم ہوا۔ یہ شعبہ بھی اصل میں اگر آپ دیکھیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ نوجوان اور بہادر لوگ ان میں کمی آ رہی ہے فوج میں آنے میں، تو انہوں نے کہا لوگوں میں سمجھ گیا ہوں کہ تم شادیاں کرتے ہو اور پھر رہنا چاہتے ہو گھروں میں، اور تمہیں ڈر لگتا ہے کہ اگر تم شہید ہو جاؤ گے تو تمہارے بچوں کا اور بیوی کا کیا بنے گا۔ میں نے زبیر رضی اللہ عنہ کو کہا ہے کہ زبیر جتنے بھی فوجی اپنا مال تمہیں دیں تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، اتنے ہی پیسے مجھ سے لے لو۔ مثلا ایک آدمی نے 100 روپیہ دیا ہے تو 100 مجھ سے حکومت کے اس سے لے لو، اور اس سے اس کی تجارت کو کرو، اور اس پہ جو نفع آ رہا ہے وہ ان کو دے دو۔ حکومت کو بھی نفع نہیں چاہیے، وہ 200 روپے کا پورا نفع اس شہید کی فیملی کو ملے۔ یہ شروع تو وہاں سے ہوا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پہ اعتبار اس لیے کیا گیا تھا، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ پہ، کہ ان دونوں آدمیوں کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ یہ نہایت ایماندار، نہایت امانت کا خیال رکھنے والے افراد ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو امین قرار دے دیں تو پھر بات ہی کیا رہ جاتی ہے باقی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک شعبہ کھول لیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اسی پالیسی کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا شہیدوں کے لیے بالکل ایک الگ محکمہ قائم کر دیا جائے، کوئی پیسے جمع کرائے یا نہ کرائے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، حکومت اتنے اور اتنے پیسے صرف ان شہیدوں کے بچوں کو دے گی جو ہمارے عہد میں شہید ہوئے ہیں۔ چنانچہ جتنے شہداء تھے ان کی فہرستیں بنائی گئیں، ان کو پیسے دیے گئے، ان کی اولادوں کو پیسے دیے گئے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ اس بات کو مقرر کر دیا کہ کوئی بھی شہید کا بچہ، اس کی بیوہ، وہ بے سہارا نہیں رہے گی۔ اس دور کو آپ دیکھیں تو ہزاروں لوگ شہید ہوتے تھے اللہ کی راہ میں۔ حکومتوں کو فتح کر لینا ممالک کو کوئی آسان بات تھوڑے ہی تھی، لیکن یہ پیسہ سرکار دیتی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک اور بڑا اچھا کام کیا۔ ان سے کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم میں سے جس کو حکومت دے
یہ حدیث ایوب خان کے زمانے میں گورنمنٹ نے پرنٹ کرا کے باقاعدہ سیکریٹریٹ اسلام آباد میں ہر منسٹر اور سیکرٹری کے کمرے میں لگانے کی ہدایت کی تھی. بڑا عرصہ یہ چیز چلتی رہی. پھر اسلامائزیشن کا دور آ گیا ضیاء الحق صاحب کا. پھر کس نے پوچھنا، بھٹو صاحب کے دور سے ہی اتر گئی تھیں یہ تختیاں. یہ حدیث ہر تختی پہ لکھ کے ہر جگہ لگاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میری امت میں جس کو اختیار دیا اور اس کے دروازے ضرورت مندوں کے لیے نہیں کھلے، بند کیے رہا، تو اسے زندگی میں سب سے زیادہ جب اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی تو اللہ اپنا دروازہ اس سے بند کر لے گا. آدمی سوچے سب سے زیادہ مدد تو آخرت میں چاہیے نا، اللہ آخرت میں اس کا دروازہ بند کر دے گا کہ ہم نہیں سنتے. یہ اتنی شدید وعید ہے کہ کانپ اٹھتے تھے حکمران کہ کوئی بھی ہے اسے لے کے آؤ، کوئی بھی ہے اسے لاؤ، کسی وقت بھی آیا ہے لے کے آؤ. کہ اتنے بڑے لوگ تھے، اپنے ذاتی کردار کے اعتبار سے جانتے تھے کہ حکومتیں اور مال اور عہدہ کچھ نہیں ہے، اصل اللہ کو جواب دینا ہے. کسی حال میں بھی ہوں لوگوں کو لے کے آؤ. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث سنی تو انہیں پتا تھا نا کہ مملکت بہت وسیع ہو گئی ہے. انہوں نے اسپیشل ایک وزیر مقرر کر دیا. انہوں نے کہا دیکھو بھئی، تم صرف اس کام کے لیے ہو کہ جتنے میرے دور میں لوگ کام کر رہے ہیں، کسی کی شکایت آئے، کوئی آدمی آئے، مسلمان یا غیر مسلم کوئی بھی آئے میری حکومت میں، اسے کوئی شکایت ہو تو دیکھو ان کی شکایات کو مجھ تک پہنچانا، اسے حل کرنا ہے. ایک مرتبہ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، جمعہ پڑھایا اور کہا لوگوں اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ لوگ چپ رہے. پھر دوسرے جمعے کو فرمایا، پھر تیسرے جمعے کو جب فرمایا تو ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے اگر جس دن تم نے کوئی معاذ اللہ ظلم کیا، ہم تمہیں بالکل صحیح تیر کی طرح کر دیں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا کہ جب حکمران ظلم کریں اور عوام نہ بولیں اس ظلم کے خلاف تو اللہ سب پہ اپنا عذاب نازل کرے گا، ان پر بھی اور ان پر بھی. تو میں خوش ہوں کہ کوئی آدمی ہے ایسا جو مجھے روک ٹوک سکے. ہمارے ہاں جو نعرے لگاتے ہیں نظام مصطفیٰ، اور وہ نعرہ اس میں تو پھر کوئی تھوڑی سی جان تھی. پھر اس کے بعد کہ اگر اسلام چاہتے ہو تو ضیاء الحق آ جائے گا، میں آ جاؤں گا، اور پھر ریاست مدینہ ان کی پوری کیبنٹ میں 50 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں. مجال ہے کہ ایک لفظ ان کے خلاف کوئی بولے اور کہ صاحب یہ جو کام کیا ہے یہ ٹھیک نہیں. اور اللہ کی شان دیکھو، جتنا کچھ کہا تھا سب جھوٹ بن کے منہ پہ مارا جا رہا ہے. خدا کی شان. IMF نہیں جائیں گے اور خودکشی کر لوں گا. کر لو خودکشی، تم گئے ہو نا. جتنا کچھ کہا تھا، یہ خدا کی ایسی مار پڑی ہے کہ ہر چیز جھوٹ بن کے چپکتی جا رہی ہے اور لوگ دیکھتے ہیں اور لوگوں میں یہ شعور نہیں ہے کہ ہم کیا کرنے کیا چلیں، ہم کر کیا رہیں، اس ملک کا کیا بنے گا اور ہماری آئندہ نسلوں کا کیا بنے گا. کیا ہمیشہ غلامی کی زندگی اور سود کا نظام اور بغیر کسی امامت اور مرکزیت کے رہیں گے؟ یہ سب چیزیں آ رہی ہیں. خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد جو امارت کا دور شروع ہے اس میں بھی وہ خدا کا خوف تھا، اپنا احتساب تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں نا اللہ کے ہاں جواب دے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ ان پہ اپنا دروازہ بند کر دے گا، انہوں نے وزیر مقرر کر دیا. جو ڈائریکٹلی ان تک پہنچ جاتے تھے وہ تو تھے ہی تھے، جو انڈائریکٹلی پہنچنا چاہتے تھے وزیر تھا. اس کا کام ہی کوئی نہیں، بس عوام کی شکایات کو درج کرنا، لوگوں کے پتہ درج، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو
کمال کی چیز ایک اور تیسری ان کی زندگی میں دیکھیں عوام کے لیے انہوں نے کیا کیا. مدینہ منورہ میں قحط پڑتے رہتے تھے کچھ عرصے کے بعد. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ہلکا سا واقعہ ایسا پیش ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو تو خیر مشہور ہی ہے, اور اس میں کئی ہزار آدمیوں کی بھوک کی وجہ سے موت واقع ہو گئی تھی, کئی ہزار آدمیوں کی. اور وہ اتنا شدید قحط تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوری قوت صرف کر دی تھی, پوری عالم اسلام اس میں کھپ گیا تھا کہ حجاز کا حرمین شریفین کا قحط کسی طرح ختم کیا جائے. یہ قحط سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر آیا. جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں آیا تو انہوں نے کہا ایک پائی بیت المال میں نہیں رہنی چاہیے, سب خرچ کرو اہل مدینہ کے لیے اور قرب و جوار کے لوگوں کے لیے. اور انہوں نے پھر اسی طرح بصرہ میں قحط کے آثار جب نمودار ہوئے تو خزانے کھول دیے, اور انہوں نے کہا لوگوں تک چیزیں پہنچاؤ اور کوئی آدمی ایسا نہ رہے جس تک ہماری طرف سے چیز نہ پہنچے. اور جتنا بھی تھا انہوں نے اعلان فرمایا, اور انہوں نے کہا کہ تمام لوگوں کو ضروریات زندگی دینے کے بعد ہر ایک کو 100 روپے بھی دینا, غذا بھی, کھانے پینے کی اشیاء بھی, اور 100 روپے. اس زمانے کا 100 روپیہ یعنی 100 تولے ہوتا ہوگا سونا یا جتنا بھی ہوتا ہوگا, اتنی ہر فیملی کی مدد کرنی. گورنمنٹ کے گویا کے مراکز بن گئے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جہاں بھی بصرہ میں مدینہ منورہ میں کہیں بھی قحط کے آثار تھے, چیزیں ڈھیروں کے حساب سے آنے لگی, اور حکومت نے اس قحط پر اس طرح قابو پانے کی کوشش کی. وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے اکبر بادشاہ کے زمانے میں. جو آپ کا تھر کا علاقہ کہلاتا ہے نا, کراچی میں تھر کے علاقے کے لیے مغلوں کے زمانے میں وہ دیکھتے تھے, تاریخ مقرر تھی کہ اس تاریخ تک اگر بارش نہیں ہوئی تو پانی اتنا اور فلاں چیز اتنی اور فلاں چیز اتنی. یہ پورے قافلے گورنمنٹ کی طرف سے کراچی سے بھیجے جاتے تھے تھر کے علاقوں کے لیے تاکہ لوگ مرے نہیں, موت واقع نہ ہو جائے. یہ تو اب ہمارا دور ہے, اس میں حکومتیں کیا کر رہی ہیں تھر کے بھوک اور پیاس اور ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے. انہوں نے پڑھا ہی نہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس علاقے پر کن لوگوں کی نظر رہی, اور وہ اپنا فرض سمجھتے تھے کہ اگر عوام جگہ کو تبدیل نہیں کر رہے, نہیں نکل رہے یہاں سے, تو کم سے کم پھر ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان کی ضروریات زندگی پوری کریں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے کہا 100. پھر عید کا رمضان کا زمانہ آ گیا, پھر عید آ گئی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ 50 درہم ہر آدمی کو دیے جائیں جو عیدگاہ میں حاضر ہو. انہوں نے کہا ہر آدمی کو 50 روپے حکومت کی طرف سے دینا. پھر عید الاضحیٰ کا زمانہ آ گیا, انہوں نے کہا 50 درہم ہر ایک آدمی کو دیے جائیں. پھر جا کر قحط کے آثار ختم ہوئے, پیسہ بھی لوگوں کے پاس آیا, کھانے پینے کی اشیاء بھی آئیں, یہ چیزیں آئیں. افریقہ میں قحط بڑھ گیا تھا. شاہ فہد نے اس وقت لاکھوں ڈالر اپنے خرچ کیے اور اسے وہاں بھجوایا کہ کسی طرح یہ قحط وہاں کا ختم ہو جائے. یہ وہ طریقے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنائے تھے, اور امت میں آنے والے صالح اور راشد اور عقل مند اور پڑھے لکھے حکمرانوں نے بھی اسی کی گویا پیروی کی, اور انہوں نے اللہ کے یہاں یقیناً اس کا اجر پایا ہوگا. جو کچھ بھی تھا انہوں نے اللہ کی راہ میں حکومت سے خرچ کیا, اور حکومت کی جو ڈیوٹی تھی وہ پوری ہوئی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے کہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے بحریہ پہ توجہ دی. انہوں نے کشتیاں بنانے کا, جہاز بنانے کا ایک پورا کارخانہ قائم کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ اصحاب السفن, کشتیاں بنانے والے, جہاز بنانے والے, یہ سب کے سب حکومت کی ذمہ داری. وہاں پہ آؤ, کام کرو, اور تمہاری جتنی ذمہ داریاں یہ سب حکومت کی ہیں. چنانچہ حکومت انہیں ہر چیز مہیا کرتی تھی.
کام ہی کوئی نہیں تھا سوائے اس کے کہ جہاد میں جو چیزیں پیش آنے والی ہیں ان چیزوں پر توجہ دی جائے، اسلحہ ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اسی لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ہندوستان فتح ہوا ہے تو انہیں لکھا گیا، یہ مبسوط میں سرخسی نے نقل کیا ہے، اور یہی ان کی تصریحات ہماری بنیاد تھیں۔ جب ہم نے ملک کے بڑے بڑے علماء سے جس سے بھی بات ہوئی، ہم نے کہا کس طرح آخر بت توڑے جا سکتے ہیں افغانستان میں؟ آپ دعویٰ چھوڑ دیں، طالبان یہ دعویٰ چھوڑ دیں کہ وہ ہم حنفی ہیں، وہ کہیں ہم اہل حدیث ہیں، توڑیں، جو مرضی کریں، مگر یہ جھوٹ اور جہالت کا ثبوت نہ دیں۔ یا تو وہ جاہل ہیں یا وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے حنفی فقہا کی تصریحات کا کہ حنفی فقہا نے بتوں کو توڑنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرکز چاہیے تھا مکہ مکرمہ میں، اور مکہ اصل میں خدا کی توحید تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر میں اپنی اولاد کو بسایا تھا خدا کی عبادت کے لیے، وہ توحید تھی، اور بت باہر سے لائے گئے تھے شام سے، لہٰذا ان بتوں کو نکالو، توڑو، ختم کرو۔ اور دنیا میں اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی بت ہیں اور لوگ پرستش کر رہے ہیں ان کی، کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ تم جاؤ جہاد پہ اور دیکھو تمہیں ایک ایسی قوم ملے گی جن کو کسی سے کچھ غرض نہیں ہے، اپنی عبادت میں مصروف ہیں، انہیں کچھ نہ کہنا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو پھر ایسے ہندو ملے، ایسے بہت سے لوگ ملے جو اپنی عبادتوں میں مصروف تھے، چنانچہ نہ بت توڑے انہوں نے، نہ ان کے معبد توڑے، نہ عبادت گاہیں توڑی۔ اگر یہ حکم ہوتا کہ جہاں بھی تو پھر پوری تاریخ میں بڑا نمایاں طور پہ آتا کہ مسلمان یوں تھے۔ ایسے نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے جب سرخسی کی مبسوط اور یہ چیزیں دکھائیں تصریحات رحمہم اللہ بعض لوگوں کی، تو پریشان، حیران، دانتوں میں انگلیاں دے دینا اب تک یاد ہے ہمیں۔ ہم نے کہا یہ کس بنیاد پر بت توڑے جا رہے ہیں افغانستان میں؟ یہ خدا کے دین کی خدمت ہے یا جہالت ہے یا جھوٹ ہے؟ کیا ہے اصل بات؟ کیا ہے؟ ہم اب بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ غلط کام تھا۔ وہ بتوں کی زمین وہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے فتح کی تھی۔ چنانچہ ہندوستان جب فتح ہوا ہے تو یہاں بت ملے مسلمانوں کو مال غنیمت میں، سونے کے، چاندی کے، کانسی کے، بہت سے۔ تو عرض کیا گیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ ان کا کیا کریں؟ توڑ دیں، ختم کریں، مراد ان کی یہی ہوگی؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لکھا کہ انہیں بیچو اور جو پیسہ مل جائے اس کا اسلحہ خرید کے حکومت کی طرف بھیج دو۔ تلواریں ہندوستان کی زبردست تلواریں بنتی تھی، ایسی تلوار جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی تلوار نہ کر سکتی تھی، ہندوستان میں ہی بنتی تھی۔ اسی لیے حسان ابن ثابت نے ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت اور تعریف میں اشعار کہے، اور وہاں کہا ہے حسان ابن ثابت نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا چہرہ مبارک ہندوستانی تلوار کی طرح چمکتا ہے، تشبیہ دی ہے باقاعدہ۔ تو انہوں نے کہا یہاں سے اسلحہ بھیجو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کا بہت احساس تھا کہ فوج کو اسلحہ ملنا چاہیے اور فوج کی جتنی ضروریات ہیں وہ پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ شہداء ان کا بھی بندوبست کیا، کشتیوں کا بہت بڑا کارخانہ جہازوں کا انہوں نے لگا دیا، اور اس پہ جتنے بھی پیسے صرف ہوتے تھے وہ سب کے سب حکومت کی طرف جاتے تھے، حکومت کی طرف سے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کمال کا ایک اور کام جو کیا ہے، جو اس سے پہلے خلافت راشدہ میں بھی کبھی نہیں ہوا۔ یہ پہلے آدمی ہیں، ایک یہ جہازوں کا کارخانہ لگا دینا۔ اسی طرح حکم دیا کہ ہر جگہ پر 500 آدمی، یہ ہمارے ہاں کیا ہے جب حادثے ہو جائیں تو 1122، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔
وہ سنتے رہتے تھے، پتہ چلتا رہتا تھا کہ فلاں جگہ یہ حادثہ پیش آ گیا، زلزلہ آ گیا، فلاں جگہ پہ قحط پڑ گیا، اور فلاں جگہ پہ ظاہر ہے باخبر حکمران تھے، انہوں نے کہا ہر جگہ 500 آدمی تیار رہنے چاہیے کہ کوئی بھی قدرتی آفت آئے، لوگوں کے گھر گریں، آگ لگ جائے، خاص طور پہ آگ تو اس زمانے میں بہت لگتی تھی، جس طرح کے گھر لوگ بناتے تھے یا بود و باش کا جو طریقہ تھا، فرمایا فوراً انہیں روانہ کرو تاکہ جا کے حالات پر قابو پائے۔ یہ پہلی مرتبہ انہوں نے شروع کیا تھا، 500 آدمی ہر جگہ پہ متعین کر دیے کہ آگ یا قدرتی حوادث جتنے بھی ہیں اس میں یہ ٹیم پہنچے گی اور جا کر لوگوں کی مدد کرے گی۔ یہ حکومت کی طرف سے عوام کو، رعایا کو یہ دینا اور یہ سہولتیں فراہم کرنا، حکومت اپنی ذمہ داری سمجھتی تھی۔ پھر ان 500 افراد پر جو خرچہ آتا تھا وہ بیت المال میں جو ذرائع آمدن تھے، زکوٰۃ تھی، خراج تھا، فطر کے صدقات تھے، تجارت تھی، تجارت پہ جو ٹیکس تھے، یہ سب چیزیں حکومت کے ذرائع میں شامل تھی۔ جو چیزیں بھیجتے تھے، امپورٹ ایکسپورٹ، کہ وہاں کی چیزیں باہر بھیجنا اور باہر سے چیزیں لانا، تاجروں کا۔ منڈیوں پہ ٹیکس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کیا تھا۔ یہ حکومت کے بھی تو اسباب اور وسائل ایسے ہی تھے، منڈیوں پہ ٹیکس لگتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن آئے مارکیٹ میں، ایرانیوں کو دیکھا گھوڑے لائے ہیں بہترین، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا زمین ہماری استعمال ہوتی ہے اور گھوڑے مال تجارت تم لاتے ہو، تو ہم اپنے جو جگہ کا استعمال ہے اس کا کرایہ نہ تم سے لیں، اور غالباً 2 یا 2.5% ٹیکس لگا دیا تھا کہ جتنا بھی تمہیں نفع ہوتا ہے اس میں سے 2% اس میں سے ہمارا، یا 2.5% فرما کیا تھا، وہ خلافت کو ملتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے آپ وسیع پیمانے پہ دیکھیں تو 2-2.5% اس کا کتنا بنتا ہوگا، یہ جتنا بھی بنتا ہوگا، یہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ٹیکس لگاتی ہوگی، یہ خلافت کی آمدنی تھی۔ حکومتیں پیسہ کہاں سے لاتی تھیں؟ یہاں سے لاتی تھیں، معادن، کانے اور حلال کا پیسہ، جس کی برکات صدیوں جاری رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب کوئی کسی بھی صوبے سے ٹیکس اور پیسہ جب آتا تھا تو یہ آرڈر تھا جو سٹل سٹینڈ کرتا تھا ہمیشہ، کہ اس شہر کے، اس علاقے کے 10 بڑے آدمی جن کی عبادت، جن کا تقوی، جن کی نیکی لوگ جانتے ہوں، مشہور ہوں، ان 10 آدمیوں کو اس پیسے کے ساتھ بھیجو۔ وہ 10 آدمی آ کر قسم کھاتے تھے کہ امیر المومنین اس میں ایک پائی بھی حرام کی نہیں ہے، تب وہ کہتے تھے کہ اسے بیت المال میں لے جاؤ۔ وہ جانتے تھے کہ حرام کے پیسے سے ملک نہیں چلا کرتے، حرام کے پیسے سے کبھی بھی فلاح نہیں آتی۔ یہ ہماری حکومتوں کو عقل نہیں آتی کہ سود کا نظام ہم پہ مسلط کیا ہوا ہے اور ایک عرصے سے مسلط ہے، اور اس بنیاد پر وہ نظام مصطفیٰ اور ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ تم حرام کے مال کو، حرام کے کاروبار کو مسلمانوں میں پھیلا رہے ہو، تم اس کے ذمہ دار ہو۔ کیوں نہیں نظام تعلیم تبدیل کرتے؟ کیوں نہیں معیشت کا نظام تبدیل کرتے؟ کیوں نہیں انصاف کا نظام تبدیل کرتے؟ ہر وہ چیز جو شریعت کے خلاف ہے اس کی پرورش ان حکومتوں میں ہو رہی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ملک ترقی کریں گے۔ کبھی بھی ملک ایسے ترقی نہیں کرتے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد مروان کی حکومت آ گئی، پھر اس کے بیٹے عبد الملک کی حکومت آ گئی۔ یہ اموی جو تھے اصل میں تو عہدے دینے انہیں فتح مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز فرمایا تھا۔ ہر خاندان کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ آپ کبھی پنجابیوں پہ غور کریں، ان کی اپنی خصوصیات ہیں۔ پٹھانوں پر غور کریں، وہ نسل اور طرح کا مزاج رکھتی۔ غذاؤں پر غور کریں، یہ بدلی ہوئی ہیں، لباس ان کے بدلے ہوئے ہیں۔ پنجابی کبھی ہجرت نہیں کرتا، اس لیے کہ پنجابیوں کو شروع سے معیشت کے ذرائع اپنے گھر پہ میسر ہیں۔ زمینیں تھیں ان کی، فصلیں ان کی تھیں، جانور ان کے تھے، خرید و فروخت ان کی تھی، دودھ اور کھال ان کے تھے۔
یہ سب چیزیں ان کے پاس تھی، تو وہ کیوں ہجرت کر کے کہیں اور جاتے؟ اسی لیے ہندوازم میں یہ آیا کہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ بن گیا کہ سمندر کا سفر کرنا انسان کو مرتد کر دیتا ہے، کافر کر دیتا ہے، یعنی وہ ہندوازم سے نکل جائے گا۔ گاندھی جی نے کیا تھا نا سفر، بحری سفر افریقہ کا، آ کے بھگتنا پڑا۔ بہت ہندو ہزاروں اور لاکھوں تھے جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا اس زمانے میں کہ جناب یہ جو آپ نے سفر کیا ہے نا بحری سفر، یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں۔ تو سفر ایسے ہوتے تھے پانی پہ، وہ پانی میں جانا نہیں چاہتے تھے۔ تو ہندوستان کی زرخیز زمینیں، ان کی اپنی ساری چیزیں، پھر ان سبزیوں سے اور ان پھلوں سے جو حاصل کرتے تھے ہزاروں سال پہلے، اب بھی وہی ہے۔ اب بھی سرسوں سے تیل کشید کیا جاتا ہے، اب بھی تارا میرا کا تیل ملتا ہے، اب بھی ناریل ویسے ہی پیدا ہوتے ہیں اور اس کا تیل نکالا جاتا ہے۔ تو پنجابی کے مزاج میں وطن کا بدلنا نہیں ہے، پٹھانوں میں تھا، اس لیے کہ پہاڑوں میں کیا کرتے، معیشت کے ذرائع ہی نہیں تھے، تو پٹھان ہمیشہ ہجرت کرتے رہے۔ اب تک ان کی 3-4 نسلیں بس ایک جگہ رہتی ہیں، پھر اگلی نسل کہیں اور چلی جاتی، پھر ان کے خون میں شامل ہے۔ اس لیے ہندوستان میں اور دنیا بھر کی جتنی بھی نسلیں اور علاقے ہیں، ان میں فرق ضرور ہے۔ جیسے آپ پنجابیوں میں ہی دیکھ لیں، یہ جو ارائی ہیں ان کا طرز فکر اور ہے، باقی پنجابیوں کا اور ہے۔ ہر جگہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اسی طرح یہ بنو امیہ جو تھے، ان کے مقابلے میں اگر اس وقت عالم اسلام میں کوئی خاندان کوئی چیز تھی تو بنو ہاشم تھے، اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ ہاشمی تھے، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہاشمی تھے، تو ہاشمیوں کے ہاں علم تھا، ہاشمیوں کے ہاں وقار تھا، متانت تھی۔ امویوں کے ہاں بنو امیہ میں انتظامی امور بہت زیادہ تھے۔ مقریزی نے الخطط والآثار میں جو تفصیلات دی ہیں، انہیں پڑھنے سے پھر مسئلہ حل ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیوں یزید کو حکومت دے دی تھی۔ بڑی گہری تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ وہ ایک الگ قصہ ہے، لیکن امویوں میں چونکہ ایڈمنسٹریشن بہت اچھی تھی اور کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امویوں کو عہدے دیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں آ کر امویوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ چنانچہ جب وہ گئے ہیں بیت المقدس اور پھر گئے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شکایت انہیں پہلے ہی پہنچ چکی تھی کہ معاویہ تو پردے لٹکاتے ہیں دیواروں پہ، اور ایسے وہ بیٹھتے ہیں، اور ایسے ان کے تکیے ہیں اور یہ چیزیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ناراض ہوئے اور فرمایا معاویہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت بات یہ نہیں ہے کہ ہم عیاشی اور تعیش میں پڑ گئے ہیں، بات یہ ہے کہ ہم سرحد پہ ہیں شام کی، اور عیسائی جتنے آتے ہیں وہ ہمارے ایمان اور ان چیزوں سے کہاں متاثر ہوتے ہیں، وہ متاثر ہوتے ہیں در حقیقت اس نقش و نگار کو، پردوں کو، قالین کو، ان چیزوں کو دیکھ کے۔ یہ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، کچھ نہیں فرمایا، بس اتنا فرمایا کہ تم جانو اور وہ جانے کہ وہ کس چیز سے متاثر ہوتے ہیں۔ وہ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کی دھاک ان پر اگر بٹھائی جا سکتی ہے تو ان چیزوں کے ذریعے سے، یہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو اموی بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ جب مروان کا دور آیا ہے تو یہ تو اصل میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا سیکریٹری تھا، اور مروان کے پاس پھر حکومت آ گئی، یزید وہ مرا، اور اس کے بعد پھر اس کی اولاد، لیکن ان لوگوں نے حکومت میں پھر حصہ نہیں لیا۔ یہ جتنے بھی یزید کے حامی اور پیروکار ہیں نا، بالکل چپ رہ کے دیکھتے رہنا چاہیے، ان کی نسلیں تک مٹ جاتی ہیں۔ یہ تجربے کی بات،
یہ جتنے لوگ یزید کو امیر المومنین اور یہ اور فلاں کہتے ہیں نا، ان کا بڑا برا انجام ہوتا ہے، بدترین انجام کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہاشمی بہرحال ہاشمی تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان وہ بڑا قابل ترجیح امت میں جو ٹھہرا ہے، حتیٰ کہ اس حقیقت کو جو آپ سے عرض کر رہے ہیں عبد الملک سمجھ گیا تھا۔ مروان کے بعد جب عبد الملک کا دور آیا ہے نا، تو اس نے حجاج ابن یوسف کو بلا کے کہا کہ جنبو دماء بنی ہاشم، بنو ہاشم کا خون، اس سے اپنے آپ کو باز رکھنا، بنو ہاشم کے خون میں ہاتھ نہ رنگنا۔ میں نے دیکھا ہے بنو ہاشم کے مخالفین کو سر کاٹ کے ان کے لائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے کہا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کربلا میں لوگوں نے کیا تھا، میں نے ان کے سر کٹے ہوئے دیکھے، اور فلاں کو، اس لیے بنو ہاشم کو نہ چھیڑنا۔ اسی لیے ان لوگوں کا احترام اور عزت بہت زیادہ تھی۔ مغل یہ بخارا کے سادات کو اپنے کاموں کے لیے بلاتے تھے، کہتے تھے بخارا میں سادات کی جو نسلیں ہیں وہ صحیح ہیں، نجیب الطرفین ہیں، مطلب یہ کہ ماں اور باپ دونوں سید ہیں۔ حتیٰ کہ مغلوں کا بخارا سب چیزیں، ان کی جولان گائیں، بابر بادشاہ کا وطن فرغانہ، یہ سب ادھر کے علاقے ہیں نا۔ انہوں نے ایک پلٹن بنائی اپنی فوج میں، جس پلٹن میں سوائے سادات کے اور سوائے وہ اللہ کے بندے جن کا نیکی میں نام روشن تھا اور کوئی نہیں ہوتا تھا، ان کا ایک ہی کام تھا بس کہ جب لڑائی شروع ہو، جب جنگ ہو، تو تم اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے۔ بلبن کے زمانے میں پوری پلٹن تھی جو چلتی تھی، 400 کے قریب علماء تھے، جہاں پر انہوں نے جا کر قیام کے لیے ڈیرے ڈالے، کتابیں کھولیں، اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، اور بلبن نے خود پڑھانا شروع کر دیا۔ پھر ہفتہ بھر رہے، پھر ہفتے کے بعد پھر فوج چلی، پھر 15 دن کے بعد فوج چلی، جو اس زمانے میں طریقے تھے۔ لیکن اس زمانے میں فوج کا ایک مستقل محکمہ تھا، جہاں پر اتنے نیک لوگ رکھے جاتے تھے تاکہ اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی نازل ہوں اور پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بھی جاری رہے۔ ہمارے ہاں ایجوکیشن کور ہے نا، کبھی نہیں سوچا کہ اتنی یونٹس ہوتی ہیں، اتنی جگہیں ہوتی ہیں، یہاں اپنے علماء بھی تو بنانے چاہیے، اہل علم بھی تو بنانے چاہیے، جن کی مناسب تربیت بھی ہو تاکہ فرقہ واریت نہ پھیلے، اور جن کی دعاؤں پر اعتماد بھی ہو کہ دشمن کے خلاف کبھی لڑنا پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے برکتیں اور ان کی وجہ سے مہربانی فرمائے۔ سعدی جیسا آدمی کہتا ہے خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اللہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کے صدقے اللہ موت ایمان پہ دے۔ یہ قدرت کی اپنی چیزیں ہیں، غور کرتے رہو۔ یہ جتنے یزید کے پیروکار اور ماننے والے ہیں نا، اگلی نسلیں تک زمین سے نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اسی لیے مورخین نے لکھا ہے کہ یزید دم یبارک اللہ فی عمرہ، کربلا کے بعد اللہ نے اس کی عمر کی برکت چھین لی اور 33-34 سال میں ہی مر گیا، بس اتنی عمر ہوئی اس کی کل۔ یہ چیزیں اس لیے ہیں کہ لوگوں کو جاننا چاہیے۔ تو بنو ہاشم، بنو امیہ کو عہدے دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا عمر رضی اللہ میں اضافہ فرما دیا۔ پھر ہوتے ہوتے جب عبد الملک کا دور آیا، مروان کا، تو مروان کے زمانے میں بھی قحط کے آثار نمایاں ہوئے۔ جب قحط کے آثار نمایاں ہوئے تو اس نے کہا کہ 1000 دسترخوان لنگر خانے کھولو۔ 1000 لنگر خانے کھولے گئے تاکہ لوگ کھانا کھائیں، تاکہ لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء مہیا۔ اب اس سارے دور میں دیکھیں، یہ تغلق کے زمانے میں تو اتنا بڑھ گیا تھا ہندوستان کہ گندم، انڈے، یہ چیزیں اٹھا کر سمندروں میں پھینکتے تھے۔ تغلق کے زمانے میں اتنی برکتیں اللہ نے دے دی تھی اس ہندوستان کو کہ گندم کے ذخائر جا کر پھینک دیتے تھے، کھانے والا اتنا نہیں تھا، مارکیٹ میں لاتے تو مارکیٹ ڈسٹرب ہوتی تھی۔
تاجروں کو قیمت نہیں ملتی تھی۔ امریکہ میں اب بھی یہ ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے یہ زمین کاشت نہ کرو اور اتنے پیسے ہم سے لے لو۔ یہ اکانومی کا اصول اب کا تھوڑا ہی ہے، یہ تو پچھلے زمانوں میں بھی چلا آتا ہے، تغلق کے زمانے میں بھی تھا۔ مرغیوں کے بچے پھینک دیتے تھے، گھوڑوں کے اور دمبے بکرے، ان کے بچے جنگلوں میں پھینک دیتی تھی حکومت کہ بس جنگلوں میں اپنی زندگی یہ گزاریں گے، مارکیٹ میں اتنا آدمی ہی نہیں ہے جو کھا سکے۔ یہ اتنی زیادہ برکات سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا، حلال کا مال، حلال کا پیسہ بغیر ظلم کے، اور ایڈمنسٹریشن کا ایماندار ہونا۔ ایڈمنسٹریشن اگر ایماندار نہ رہے تو پھر تو ولیعذ باللہ کوئی نبی آ جائے تو حکومت نہ چلا سکے، ولیعذ باللہ، کیونکہ اس کے لیے ضرورت ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو کچھ آدمی ایسے چاہیے ہوتے ہیں جو اس کے حمایتی ہوں اور جو اس کے کام کو کر سکیں، اور فرمایا میرا حمایتی اگر دیکھنا چاہتے ہو نا، ان جو پالیسیز کو اوے کرنے والا ہے، یہ زبیر رضی اللہ عنہ۔ تو ایڈمنسٹریشن میں ایمانداری، اس کے ساتھ اسباب اور وسائل۔ تو عبد الملک کا جب دور، مروان کا جب دور آیا، اس نے ملک بھر میں جہاں جہاں قحط کے آثار نمودار ہوئے، اس نے کہا کہ دسترخوان بچھاؤ، اور دسترخوان کے بعد اس نے کہا قبائل پر تقسیم کرو۔ جتنے بھی قبائل ہیں، ہر قبیلے میں کھانا الگ سے مہیا کیا جائے گا۔ جو جس شہر میں قبیلہ بستا تھا، اس کے جو بھی ایڈمنسٹریٹر تھے، وہ کھانے کی سہولتیں حکومت کی طرف سے مہیا کرتے تھے۔ اسی لیے جن چیزوں کا تعلق پبلک سے ہے، مثلاً دال، چاول، شکر یا چینی، کپڑا، گھی، یہی 5-7 چیزیں جو ہر آدمی کی بنیادی ضرورت ہے، جو حکومت عقل مند لوگوں کے ہاتھ میں تھی نا، تعلیم یافتہ اور خدا سے ڈرنے والے، وہ ان 5-7 چیزوں کی قیمت بڑھنے ہی نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے باقی چیزوں میں قیمتیں بڑھیں، گھوڑوں میں قیمتیں بڑھیں، اونٹوں میں قیمتیں بڑھیں، جانور میں قیمتیں بڑھیں جو فوج کے کام آتے ہیں، اس کی اتنی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن جو ہر آدمی کی ضروریات زندگی میں یہ ہے، اس کی قیمتیں نہیں بڑھنے دیتے تھے، عقل مندی سے کام لیتے تھے کہ کام آدمی کو اسی سے تعلق ہے۔ یہ وہ ڈیموکریسی اور جمہوریت جس کا گانا گاتے ہیں یہ سارے، اس وقت نہیں تھی، لیکن ان لوگوں کو خیال تھا کہ یہ چیزیں عام۔ تو مروان نے اس کی تقسیم کی، اور مروان نے حکومتی سطح پہ قبائل کو تقسیم کر کے اس نے کہا ہر قبیلہ جس شہر اور جس جگہ میں بستا ہے، وہ کس کے انڈر آتا ہے، وہ اس کے کھانے پینے کا ذمہ دار ہے۔ قحط کو اس طرح ختم کیا جائے۔ پالیسی بدل گئی، لیکن یہ کہ اصل مرکز ان کا وہی رہا۔ اور پھر اس نے کہا جتنے بھی پوری اسلامی دنیا میں سانڈ ہیں، ان کے ساتھ گاڑیاں لگاؤ۔ یہ سانڈ جو ہوتا ہے طاقت اور قوت میں بہت بڑی چیز ہے نا، تو اس کے ساتھ کیا لکڑی کی ریڑھی لگنی تھی۔ انہوں نے کہا اس پہ رکھو کھانے پینے کا سامان، اور جو جس کو چاہیے وہ ان کو دو۔ چنانچہ بڑی کثرت سے ایسی گاڑیاں تیار کی گئیں، اور مملکت میں جہاں جہاں جس کو جس جگہ پہ پہنچایا جانا تھا، ان چیزوں کو انہوں نے پہنچایا، اور انہوں نے اپنے عوام کی مدد بھی کی، رعایت بھی کی، اور لوگوں کو اپنی جگہ پہ سیٹ رکھا تاکہ لوگوں میں بغاوت کے آثار یا امویوں کے خلاف یہ بات نہ پیدا ہو کہ یہ لوگ حکومت کو چلا نہیں سکے۔ اس لیے جو لوگ حکومت لیتے ہیں، اگر کوئی شرم حیا باقی رہ جائے نا ان لوگوں میں، وہ اس کا بڑا خیال کرتے ہیں کہ ہمارا نام بدنام نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہوں، ایسے نہ ہو کہ کل کو کوئی اٹھ کے یہ تانا دے سکے، یہ کچھ کہہ سکے۔ انہیں اپنی حکومت کا بڑا احساس کرنا پڑتا، تو انہوں نے گاڑیاں تیار کروا دیں۔ اور پھر عبد الملک کے بیٹے ولید کا جب دور آیا
تو ولید کا دور اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا دور یہ امویوں کے لیے فخر کا دور تھا. انہوں نے جو ظلم کیے وہ ایک الگ چیز ہے, وہ باب ہی ایک الگ ہے, لیکن جو ولید بن عبد الملک کا دور ہے اور جو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا دور ہے, اس کا تو کوئی مقابلہ اب بھی نہیں کر سکتا. وہ تو وہ تھے. ولید بن عبد الملک نے سب سے پہلے 88 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو کل 77 سال ہوتے ہیں نا, 88 اور 11 اس میں سے مائنس کر دیجئے تو 77, بس اتنے ہی سال ہوتے ہیں. اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ہسپتال بناؤ. یہ اسلام میں تصور تھا ہسپتالوں کا. جو ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہاسپٹلائزیشن یہ ساری یورپ سے آئی ہے اور امریکہ سے, ان بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے عالم اسلام میں ولید بن عبد الملک نے اس کو شروع کیا. جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اس کو شروع کیا تھا کہ کشتیوں کے لیے کارخانے بنائے جائیں, اور پورا ایک شہر یہ سب کشتیوں ہی کے کام میں لگا ہوا ہے. شاہ جہان بادشاہ نے جب تاج محل بنایا تو محلوں کے محلے آباد ہو گئے, سارے تاج محل کے لیے لگے ہوئے ہیں. کوئی کچھ بنا رہا ہے, کوئی کچھ بنا, وہ ہوتا بھی ایسے ہی ہے. انڈیا میں ٹیکسٹی بنایا نا, کیا نام ہے, ٹیکسٹی کہتے ہیں, حیدرآباد کے پاس ٹیکنالوجی کے لیے جتنی جدید ہیں. سلیکون ویلی تو کیلیفورنیا ہوئی نا, وہاں انڈیا میں بھی ایک شہر انہوں نے اس کے لیے اعلان کیا تھا. تو یہی چیزیں ہوتی, اتنے ماہرین تجربہ کار افراد اور پھر ان کی فراغت کہ وہ اپنے فیلڈ میں کام کرتے رہے. یہ بڑا کارنامہ تھا ولید بن عبد الملک کا. اس نے پہلی مرتبہ کہا کہ ہسپتال بناؤ, یعنی ہسپتالوں کی ابتدائی شکل یہ تھی کہ ایک ہی مرض کے جتنے مریض تھے وہ ایک جگہ جمع کر لیے جاتے تھے, جن پہ مرض و طاری ہو چکا ہوتا تھا. اس نے سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا وہ کوڑھ کے مریض تھے. اس نے کہا کوڑھیوں کے لیے الگ جگہ بناؤ, کوڑھیوں کے لیے الگ شہر, الگ ہسپتال, اور کوڑھیوں کو عام پبلک میں آنے کی اجازت نہیں دی. اس کا نظریہ یہ تھا کہ کوڑھ کے جراثیم ہیں جو ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو لگ جاتے ہیں. تو اس نے 88 ہجری میں, اور پھر اس نے ایک کام کیا, اس نے کہا جتنے حکماء آئیں, جتنے لوگ بھی آئیں گے ان کا علاج کرنے کے لیے, ان کی ٹوٹل ذمہ داری زندگی کی ہر چیز کی وہ حکومت کے ذمے. اب ایک ڈاکٹر کو اگر حکومت ساری سہولتیں دینے لگے, اس کو کھانے پینے کی بھی کوئی دقت نہ ہو, اس کے لیے غلام اور باندیاں بھی ہوں, اور اس کے لیے سواری کے جانور بھی ہوں, اور اس کی رہائش بھی ہو, اور اس کو ہر مہینے یا ہر ہفتے تنخواہ بھی دی جائے, ڈاکٹر کو چاہیے کیا؟ ضروریات زندگی ہیں, اور اس سے بھی بڑھ کے اس حد تک جس کو ہم کہتے ہیں کہ تنعمات, یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی پرتعیش زندگی, یہ اس نے دی. اس نے کہا ان کو کچھ نہیں کہنا, یہ سب حکومت کی ذمہ داری ہے. اور اس طرح ہسپتالوں کا اس نے تصور دیا, اور پھر بنا کر بھی دکھائے. اور پھر اس نے کہا جتنے لوگوں کو کوڑ ہو گیا ہے نا, ہر معذور کے لیے ایک خادم مقرر کرتا ہوں. اس نے کہا میری مملکت میں جتنے معذور ہیں ہر ایک کے لیے نوکر ملے گا, گورنمنٹ دے گی خادم. اور پھر اس نے کہا کہ جو نابینا ہے اس کے لیے بھی ایک خادم مہیا کیا جائے گا, اور اس خادم کے سارے اخراجات حکومت کے ذمے ہیں. اور پھر اس پہ بحث چھڑی فقہا میں کہ ہمارے زمانے میں نابینا آدمی کے لیے جمعہ فرض ہے یا نہیں. پرانے جو فقہا تھے وہ تو کہتے تھے فرض نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ نے خود نابینا کو معذور قرار دیا. اللہ نے فرمایا لیس علی الاعمی حرج, جو شخص آنکھوں سے بصارت سے محروم ہو اس کے ذمے کوئی چیز نہیں ہے. ولا علی العارج حرج,
اور جس کا پاؤں یا ٹانگ کٹ جائے اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ ولا علی المریض حرج، 3 کو استثناء قرآن نے دیا ہے۔ اور جو شخص شدید بیمار ہو، مریض ہو، اس کے لیے بھی اس کے لیے بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی بہت سی ذمہ داریاں اس سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ جہاد اس سے ساقط ہو جاتا ہے، مسجد میں باجماعت نماز اس کے لیے ساقط ہو جاتی ہے، جمعہ اس کے لیے ساقط ہو جاتا ہے، بہت سی چیزوں کا اس سے ہٹ جانا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا تھا، ولید بن عبد الملک نے اپنے دور میں کہا ہر معذور آدمی کے لیے ہم نوکر دیں گے۔ تو جب یہ بحث آئی کہ نابینا آدمی کے پاس ایک غلام ہے جو اسے مسجد تک لے جا سکتا ہے، تو اب جمعہ کس بنیاد پہ اس پہ ساقط کیا جائے؟ تو اس وقت بہت سے فقہا نے فتویٰ دیا، ان کا ہمارے زمانے میں نابینا آدمی پر جمعہ فرض ہے۔ یہ بحث اس وقت چھڑی تھی۔ نابینا ہے تو اس کے پاس غلام موجود ہے، کوڑ کا مرض ہو گیا ہے تو اس کے پاس غلام موجود ہے، جسمانی طور پر معذور ہو گیا ہے تو اس کے پاس غلام موجود ہے۔ اب تک کبھی ایسا نظام قائم ہو سکا ہے؟ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، جب معذوری ہو جاتی ہے تو بیٹے، بیٹیاں، بہویں، داماد وغیرہ وغیرہ جو قریبی رشتے ہیں، یہی اس کا خیال رکھتے ہیں نا، اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور کوئی آدمی اکیلا ہو تو پھر کیا کرے؟ پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ پھر تو چاہیے کہ سونے سے پہلے وہ تسبیحات فاطمہ رضی اللہ عنہ پڑھتا رہے، تاکہ موت آئے تو ایک دم سے ہی چل پڑے، کسی کی خدمت کی ضرورت ہی نہ رہے۔ ہاں، اب یہی کر کیا جا سکتا ہے، اور کیا کرے کوئی؟ کتنے عرصے تک کوئی خدمت کسی کی کرے گا؟ تنگ آ جاتے ہیں نا بسا اوقات بچے، اور پھر ضروریات زندگی بھی۔ تو اس نے کہا کہ ہر معذور آدمی کے لیے میں ایک گورنمنٹ غلام دے گی، اور گورنمنٹ اس کے اخراجات بھی اٹھائی۔ پھر اس نے یتیموں کے لیے ایک الگ شعبہ قائم کر دیا۔ اس نے کہا یہ صرف گورنمنٹ کا محکمہ یتیموں کے لیے، یتیم بچے آئیں اور جو عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں وہ آئیں، بس ان کے علاوہ اس میں کسی کو حصہ نہیں ملے گا۔ یہ چیزیں شروع ہو گئیں، اور پھر کارنامہ اور جو حقیقت میں جو اس نے کام کیا ہے، اس نے سرکاری طور پہ ولید بن عبد الملک نے کہا میرے ملک میں کوئی بھیک نہیں مانگے گا۔ یہ کمال کی چیز تھی، بھیک مانگنا جرم قرار دیا گیا تھا۔ اس نے کہا کوئی آدمی جو بھیک مانگے گا وہ مجرم ہے، اسے گورنمنٹ پکڑے گی، پولیس پکڑ لے گی۔ انہوں نے کہا کسی کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، میں اندھوں کے لیے، کوڑ والے لوگوں کے لیے، فقیر جس کو پیسے کی ضرورت ہو اس کے لیے، اور وہ لوگ جو قانون کا کام ہماری مملکت میں کر رہے ہیں، علماء اور مفتی حضرات، ان سب کے لیے فری کرتا ہوں، گورنمنٹ میں آئیں، اپنا حصہ لیں، بیت المال سے پیسے لیں، بھیک مانگنا ممنوع ہے۔ یہ اتنی کمال کی چیز تھی کہ ہمارے پچھلے ادوار میں جمہوریت اور ڈیموکریسی اور یہ اور وہ، اب تو امریکہ میں بھی بھیک مانگنے والے ہیں۔ لندن میں تو ہم نے دیکھے تھے، امریکہ میں بھی آ گئے۔ اس سے زیادہ کیا چاہیے پبلک کو؟ گورنمنٹ ایماندار تھی نا، اس لیے محل نہیں بنتے تھے، تعیشات نہیں ہوتی تھی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ چلے گئے، اور انہوں نے کہا معاویہ میں اس شہر میں ٹھہروں گا جہاں تم ہو۔ انہوں نے کہا حضرت میرا کیا قصور ہے؟ اگر تمہارا یہ قصور تھوڑا ہے کہ تم تکیے لگا کے بیٹھتے ہو، اسی طرح بیٹھا کرو جس طرح پبلک بیٹھتی ہے۔ اور بھی 2-3 باتیں انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا میں اس شہر میں ٹھہر جاؤں جب معاویہ ہے؟ میں بالکل نہیں ٹھہروں گا، اور چلے گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خط لکھا پھر خلافت کو کہ ان کو سنبھالیں، ابو ذر رضی اللہ عنہ کو سنبھالیں۔ یہ اتنے عوام بھی تو ایسی تھی نا، سچ بولتے تھے، اطاعت کرتے تھے، خلافت یا امارت یا حکومت جو اس میں صحیح چیز تھی اس کو اپریشیٹ بھی کرتے تھے۔ خام خواہ ہر وقت انقلاب اور بغاوت کا ذہن نہیں ہوتا تھا،
لیکن جب ایک شخص قانونی طور پر حکمران وقت منع کر دے کہ بھیک مانگنا جرم ہے، تو دوسری طرف بھی تو دیکھیں نا کہ لوگ اگر بھیک نہیں مانگیں گے تو ان کی ضروریات زندگی پھر کیسے پوری ہوں گی؟ اس نے کہا سب آ جاؤ ادھر۔ حکومت کی طرف سے اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے مقرر کر دیا گیا کہ فرد اس مملکت کا ہر شہری اگر جاب نہیں ہے، اگر کوئی کام نہیں کر سکتا تمہارے پاس آئے، اور اگر اس کی جاب ایسی ہے، علماء، فتویٰ، علم کا کام، جس پہ بظاہر کوئی پیسے نہیں ملتے، گورنمنٹ پیسے دے گی۔ ہمارے ہاں حکومتوں کو کبھی خیال آیا ہے کہ اس ملک میں کتنے ادیب ہیں جو صرف لکھ سکتے ہیں؟ اللہ نے یہ صلاحیت انہیں دی ہے، ان کا بھی بڑا مقام ہے اس قوم میں۔ ہم ان کے لیے کچھ مقرر کریں کہ آپ اپنا کام کریں علمی اور تحقیقی طور پہ۔ یہ تحقیقی اور علمی کام آئندہ نسلوں کے کام آئے گا۔ کتنوں کو یہ توفیق ہوئی ہے ہمارے حکمرانوں کہ ادیب اور شاعر جو ہیں، اول تو ہیں کہاں، لیکن فرض کر لیں ہیں بھی تو ان کے لیے گھروں کا بندوبست کریں۔ صحافی ہیں، بہت اچھے اہل قلم ہیں ان میں، اور اس کے بعد پھر علماء ہیں جو تمہارے پورے دین کے طبقات کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ فتویٰ ہے، کام ہے، چھوڑا کس پہ ہے؟ عوام کے چندے پہ۔ کوئی دے تو دے، نہ دے تو نہ دے۔ کئی مدارس ایسے بند ہو گئے اور کئی نابغہ روزگار مٹی کا پیوند ہو گئے جا کے، اس لیے کہ اسباب اور وسائل نہیں تھے۔ عوام میں اتنا شعور کب ہے کہ ایک مستقل ادارہ ہے، اسے چلانا ہے؟ ان سے بات کرو تو کہتے ہیں اللہ دے گا، بس اللہ تعالیٰ دے گا پھر جب جی چاہے گا اس کا۔ نہ اس نے رقم متعین فرمائی ہے اور نہ وقت مقرر فرمایا ہے۔ وہ دے گا ضرور، آخرت میں دے گا، دنیا میں دے گا، کیا ہوگا؟ اس لیے پبلک بھی ایسی اور اوپر حکمران بھی ایسے۔ کمال کی چیز ولید بن عبد الملک نے کی۔ اس نے کہا میری مملکت میں سرکاری طور پر بھی یہ پہلا آدمی ہے ولید بن عبد الملک جس نے اتنا بڑا قانون اپنی مملکت کے لیے جاری کیا، اور پھر اس کے بعد تو آ گئے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کیا کہنے، وہ اپنے بعد والے اور اپنے پہلے والوں سب کا نمبر کاٹ کے سب سے آگے بڑھ گئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا جو کام کیا نا، وہ حکومت لینا ہی نہیں چاہتے تھے، اور پہلا کام یہ کیا کہ منبر پر بیٹھے اور انہوں نے کہا سرکاری طور پہ جو زمینیں الاٹ کی گئی ہیں مجھ سے پہلے خلفاء کے لیے، وہ لاؤ کاغذات۔ بنو امیہ اپنے کاغذات لے کے حاضر ہوئے تو منبر پہ بیٹھ کے کینچی سے کاٹ دیے، اور انہوں نے کہا کسی کی کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہے، کسی فرد کو حکومت کے ان چیزوں پہ قبضے کا اختیار نہیں ہے۔ لوگ چیخے اور گئے پھپھی کے پاس، پالا انہیں پھپھی نے تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، عبدالعزیز کے دو بیٹے تھے، ایک تھا عبد الملک اور ایک یہ عبدالعزیز۔ تو عبد الملک کو تو حکومت ملی، اور عبد الملک کے بعد ولید، ہشام وغیرہ یہ سارے اس کے بیٹوں کو بھی حکومت ملی۔ اب جب بیٹے ختم ہونے لگے تو اب پوتوں کا دور تھا، لیکن سب کی اولاد اتفاق ایسا ہو گیا کہ چھوٹی تھی، حکومت کوئی نہیں سنبھال سکتا تھا۔ اس نے کہا میرے سارے بیٹوں کو عبا پہنائی جائے، عبائیں پہنائی گئیں۔ اس نے کہا میرے سارے بچوں کو لاؤ، 11 بیٹے تھے اس کے، آخری تو نہیں، خیر درمیان۔ اس نے کہا انہیں تلواریں پہناؤ، تلواریں پہنائی گئیں، تو تلواروں کی جو نوک تھی وہ زمین کو چھوتی تھی، اور بچے تھے سارے، تو وہ رو پڑا اور اس نے کہا افسوس میرے بعد میری حکومت سنبھالنے والا یہ سلیمان بن عبد الملک تھا شاید۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لایا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ ان کے والد تھے عبدالعزیز۔ عبدالعزیز کا اگر جلدی انتقال نہ ہو جاتا تو وہ چلتی نسل، اور عبد الملک کی نسل چلی، تو عبدالعزیز جلدی انتقال کر گئے تھے، ان کے بیٹے تھے یہ عمر، اور عبدالعزیز جو تھے یہ مصر کے گورنر،
تو عمر جب پیدا ہوئے ہیں تو انہوں نے تو زندگی ساری محلات میں ہی گزاری، بڑے آدمی تھے. پھر چونکہ بھتیجے تھے عبد الملک کے، اس نے اپنی بیٹی فاطمہ سے ان کی شادی بھی ہو گئی. اس سنجوگ کے بعد تو اور چیزیں ہو گئیں. نہیں، وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ، ہاں یہ تو خیر یہ تو یہی ہوا تھا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو والد تھے عبدالعزیز، ان کے رشتے کا قصہ چلا. تو عبدالعزیز جو تھے ان کا رشتہ بنو امیہ نے طے کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس بیٹے کی نسل سے جو عاصم بن عمر تھے. اور عاصم بن عمر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے وہ وہی تھے جس کی شادی ہوئی تھی اس لڑکی سے جس نے کہا کہ ماں نے کہا پانی ملا دو دودھ میں، تو اس نے کہا کہ امیر المومنین نہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے اس جملے کو سن کے اس لڑکی کو پسند فرمایا تھا اور بیٹوں کو کہا تھا کہ اس سے شادی کر لو، میری تو اب عمر نہیں رہی. تو عاصم کی شادی اس سے ہوئی تھی. اس سے جو خون آگے کو نسل چلی ہے اس پہ بنو امیہ نے عبدالعزیز کی بیوی کا انتخاب کیا. جب بنو امیہ متفق ہو گئے تو پھوپھی نے عبد الملک اور عبدالعزیز کی بہن نے سب سے زیادہ مخالفت کی. اس نے کہا عمر کے خون کو اپنے خون میں شامل نہ کرو. اس نے کہا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خون انصاف کے بغیر نہیں رہے گا، اور تم جو کرتوت کرتے ہو نا پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا. جب عمر کا خون آیا رضی اللہ عنہ کا، وہ رشتہ ہو گیا. پھوپھی کو اپنا یہ بھتیجا بڑا عزیز تھا. عبدالعزیز سے کہا کہ تمہارا بیٹا عمر مجھے دے دو، وہ دے دیا. پرورش ہوئی ساری وہاں ان کی. پھر وہ مدینہ منورہ کے گورنر ہو گئے. ان ساری چیزوں میں جس دن وہ ممبر پہ بیٹھ کے بنو امیہ کی چیزیں کاٹی ہیں تو بنو امیہ بھاگے پھوپھی کی طرف اور انہیں جا کر کہا کہ آپ کا بھتیجا کیا کر رہا ہے. انہوں نے کہا اس دن کو رو جس دن میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ عمر کے خون کو نہ لاؤ. یہ عمر کے خون کا اثر آ گیا، اب تم سمجھ گئے، اب دیکھ لیا تم نے. کوئی اسے نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا، اور روک بھی نہیں سکا کوئی. وہ شرمندہ ہو کے واپس آئے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سارے باغات سب چیزیں واپس کی. فدق کا قصہ بھی آیا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بعض لوگوں سے کہا بھی کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وراثت کی تقسیم نہیں ہوئی اور یہ چیزیں تھیں تو تم وہ بھی لے سکتے ہو، لیکن سادات نے نہیں لیا. خیر وہ بھی ایک الگ بحث ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت جب تھوڑی سی ان کی جمی ہے، پہلا اعلان فرمایا اور کہا اللہ نے بیت المال کو بہت رقم دی ہے، پوری مملکت سے چیزیں ہیں کہ سمٹتی چلی آتی ہیں میرے پاس. میری مملکت میں کسی شخص نے کسی کا قرض دینا ہو تو گواہوں کے ساتھ آئے اور پیسے ہم سے وصول کرے اور قرض واپس کرے. یہ حال تھا. یہ حکومت کر رہی ہے پبلک کے لیے. فرمایا کسی کا قرض. پھر دوسرا حکم جاری ہوا اور فرمایا میری مملکت کے ہر شہری کا گھر، ایک اس کا غلام، دو اس کی سواری کا جانور، تین اور گھر کا ضروری سامان، چار اور دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے اسلحہ، پانچ اور قرضے کی ادائیگی، چھ. یہ ساری چیزیں حکومت کے ذمے ہیں. ہر شہری کا حق بنتا ہے، ہم ادا کریں گے. ہر شہری کے پاس اس کا اپنا گھر بھی ہو اور اپنے دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے اسلحہ بھی ہو اور اس کے گھر کا ضروری سامان بھی ہو اور سواری بھی گورنمنٹ دے اور خادم بھی ہو اور جو کچھ اس کا قرضہ ہے اس کی ادائیگی بھی ہو. تو یہ 6-7 چیزیں اگر ہر شہری کو حکومت دینے لگے تو آپ سوچیں پھر شہری کا کام کیا رہ جائے گا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور سوائے اس کے کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور سوائے اس کے
کہ جو بھی ان کے پاس ہنر ہے اس ہنر کو استعمال کر کے مارکیٹ میں چیزیں لائیں، بہتر سے بہتر پروڈکٹ کو لائیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اتنے حساس تھے اپنی رعایا کے متعلق، یہ بین الاقوامی سطح کی بات ہے کہ جن لوگوں کو امریکہ کے بعض اقدامات پر اب اعتراض ہوتا ہے نا، انہیں سوچنا چاہیے کہ تمہارے بڑے بھی یہی کرتے رہے ہیں جو آج امریکہ کر رہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قاصد تھا، اور وہ شاہ روم کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے کوئی سفارت آئی تھی تو انہوں نے بھی جواب میں سفارت بھجوائی، کوئی بات چیت چل رہی تھی دونوں ممالک کے درمیان۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جو سفیر گئے تھے، جو افراد، انہوں نے کہا، حضرت ان سے پوچھتے رہے تو ان کا حضرت ہم ایک شہر میں پہنچے اور وہاں ایک نابینا آدمی چکی پیس رہا تھا، ہم نے اسے سلام کیا، اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ پھر ہم نے کہا اس شہر میں سلام نہیں ہوتا۔ پھر ہم نے اس آدمی سے پوچھا ایسے ہی کہ تم کیسے نابینا ہو گئے اور چکی پیسے؟ اس نے کہا چکی تو اس لیے پیس رہا ہوں کہ پیسے کمانے ہیں۔ ہم نے کہا نابینا کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا یہاں عیسائیوں نے بہت زور لگایا کہ میں ہو جاؤں عیسائی، میں عیسائی نہیں ہوا، اور میری آنکھوں میں انہوں نے سلائیاں پھیر دیں اور نابینا کر دیا۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی، میں نے کہا کر گزرو جو کچھ تم نے کرنا ہے، مگر میں عیسائی نہیں ہوں گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھوایا اور نے کہا کہ میری مملکت کا ایک شہری تمہارے یہاں کسی زمانے میں گیا تھا اور تم نے تبدیلی مذہب پہ اس کو یہ سزا دی ہے، ایسا نیک آدمی وہاں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، آپ اسے بھیج دیں میرے پاس، اور میں اس ایک آدمی کے لیے ایسی جنگ لڑ سکتا ہوں کہ پہلا دستہ شہید ہو رہا ہوگا اور آخری میرے پاس ہی ہوگا، ابھی نکلے نہیں ہوں گے، تو فوراً بھیجو۔ عیسائیوں نے یہ خط پڑھا اور ان کا نکالو اس آدمی کو، مملکت کے ساتھ تعلقات رکھنے ضروری ہیں۔ امریکہ بھی تو اپنے ایک شہری کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پھر کیا ہے مطلب ہے اس پہ ناراض کیوں ہونا ہے؟ ہم اپنے کرتوتوں کو روئیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ آیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ، بڑا احترام کیا، خود ملے اس سے اور پھر حکم دیا کہ اس کے لیے چیزیں مقرر کی جائیں اور عبادت میں مصروف رہے۔ یہ ایک آدمی کا احترام ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ غالباً کوفہ تشریف لے گئے تھے، نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی شکایتیں سنتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے خط لکھوایا گورنرز کے نام، پورے عالم اسلام کے نام، اور فرمایا کہ میرے عہد میں لکھو کہ جتنے قرضے ہیں وہ حکومت کے ذمے ہیں، نجی قرضے بھی حکومت کے ذمے ہیں، ہم ادا کریں گے، اور کسی سے کسی کی امانت ضائع ہو گئی ہے غلطی سے یا جان بوجھ کے، جیسے بھی ضائع کی، ہمارے یہاں گواہی لے آئے، شہادت لے آئے، ہم اس کی امانت کی ادائیگی کر دیں گے۔ مثلا 1000 کسی نے کسی کے پاس رکھوایا تھا، اس کی گواہی موجود ہے، اس نے مجبوری سے یا جان بوجھ کے کھا گیا 1000۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کہا حکومت کو اس سے غرض نہیں ہے، ہم جس کی امانت تھی اس کے پیسے پورے کے پورے دے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا بڑا کارنامہ تھا کہ ہر شہری کے لیے انہوں نے لازم قرار دیا کہ گھر ہم دیں گے۔ اعلان کرنا 50 لاکھ گھر دیں گے اور 1 کروڑ دیں گے اور بنا کے 10,000 بھی نہ دینے، یہ اللہ کے ہاں کوئی جواب دینا ہے یا نہیں دینا؟ خدا کیا منہ دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا؟ مرنا بھی ہے کہ نہیں مرنا؟ جنہوں نے کہا انہوں نے کہنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچا ہوگا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔
یہ احتساب تھا جو اپنی ذات سے شروع ہوا تھا. وہ لوگوں کے محتسب کم تھے، اپنے اس سے بڑھ کر تھے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ پورا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. حکمران وقت، بادشاہ وقت کے منہ سے نکلی ہوئی بات وہ اتنی وزنی ہوتی تھی کہ لوگ کہتے تھے اب یہ ہوگا، اب اس نے کہہ دیا ہے نا، بس یہ کر کے رہے. اور یہ کردار ہے اسلامی معاشرے میں، ہر آدمی کا کردار ایسے ہی ہوتا تھا. وہ فضول باتیں کرتے ہی نہیں تھے، جو کہہ دیا ہے یہ کرنا ہے. 100 بار سوچ کے کسی سے وعدہ کرتے تھے کہ یہ وعدہ کروں نہ کروں، ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا، اللہ کے یہاں کیا جواب دوں. اس سے کردار مثالی ہو گیا تھا، لوگوں کو اطمینان ہو گیا تھا. خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسی چیزیں مل جائیں گی کہ جو کچھ فرما دیا اسے پورا کیا، حتیٰ کہ وفات سے پہلے پوچھا گیا، عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول جو وعدے آپ نے فرمایا میرے بعد جو آئے اسے چاہیے کہ میرے وعدے پورے کرے. اور دیانتداری اور محبتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی تھیں کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حکومت میں جب پہلی مرتبہ مال غنیمت آیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بلایا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو، کہا تم آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ کو کچھ دیں گے؟ انہوں نے کہا جی مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر میرے پاس سونا آیا تو میں تمہیں اتنا اور اتنا دوں گا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ لے لو. انہوں نے کہا یہ جو آپ دے رہے ہیں نا مجھے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ کم ہے. انہوں نے سارا سونے کا ڈھیر چھوڑ دیا اور کہا اب لے لو. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دونوں ہاتھ ایک مرتبہ بھرے اور پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ نہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اور لے لو، ان کا نہیں، حضرت نے 2 ہی مرتبہ فرمایا تھا کہ اتنا اور اتنا دوں گا، بس یہ کافی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کا فدیہ ادا کیا تھا. حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے حارث، اور حارث کے بیٹے تھے نوفل اور سعید، ان میں سے کسی کا فدیہ ادا کیا تھا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پیسے واپس دیے گئے. یہ سب چیزیں ایسی تھی. قرآن جو کہتا ہے نا کہ ایمان والے ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو برائی کے کاموں سے روکتے ہیں. دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں. تیسری بات اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ کرتے ہیں نماز کو قائم. اور چوتھی بات زکوٰۃ دیتے ہیں. اور پانچویں بات اللہ نے فرمائی کہ وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ نے کہا یہ سچے مومن. معاشرہ اس سطح پہ آ جائے کہ ایک عام مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ تعاون کرے، برائی سے روکے، نیکی کا حکم دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. یہ ایک مثالی معاشرہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے بس ایسے ہوتے ہیں. حکومت نے ساری چیزیں اٹھا لی اپنے ذمے. حکومت نے کہا یہ بھی ہمارا کام ہے اور یہ بھی ہمارا کام ہے، اور امانت ہے تو ادائیگی اس کی ہو جائے گی، گھر ہیں تو ہم بنا کے دیں گے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا ہر شہری کا حق بنتا ہے. اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کا ایک کام یہ کیا، اور یہ غالباً ان سے پہلے ولید نہیں کیا تھا، تاریخ میں بھی محفوظ ہے. انہوں نے کہا شادی پہ جس کو جتنا مہر چاہیے ہم سے لے لے. یہ ولید نے غالباً کیا تھا. مہر کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر جو تھا بیویوں سے جو تھا وہ بھی زیادہ تھا، کافی بڑی مقدار تھی. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب دور آیا ہے تو نکاح میں دقت ہونے لگی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے ڈرے کہ معاشرے میں کوئی اور بے حیائی نہ شروع ہو جائے، تو انہوں نے جمعے کے دن فرمایا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ حق مہر مقرر کر دوں کہ اس سے زیادہ لڑکی نہیں مانگ سکتی. ایک عورت کھڑی ہوئی، یہ ہے نا آزادی اور حریت. اب تو بولنے پہ شام کو جیل جانا پڑتا ہے. اب تو ایک فقرہ کہہ دو تو وہ مہنگا پڑ جاتا ہے. یہ ہے حریت اور آزادی رائے اور آزادی فکر. وہ کھڑی ہوئی اور اس نے کہا عمر
اللہ کہتا ہے کہ احداہن قنطارن، اور جب تم شادی کرتے ہو تو اپنی بیوی کو ایک خزانہ دیتے ہو. تو قنطار اور خزانے کی تو اللہ نے کوئی تعداد مقرر نہیں کی، اس کی تو کوئی تعداد نہیں ہوتی. آپ کیسے تعداد مقرر کر دیں گے؟ عمر رضی اللہ عنہ ممبر سے نیچے اتر آئے اور فرمایا کل الناس افقہ من عمر. اللہ تیری شان ہے کہ میری رعایا میں ہر آدمی دین کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے، حتی العجائز، یہاں تک کہ یہ بوڑھی عورتیں بھی دین کو مجھ سے زیادہ اچھا سمجھتی. نہیں مقرر فرمائی. حق مہر بڑھتا چلا گیا. ولید کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے کافی مقدار ہو گئی تھی، لوگ بڑے تنگ تھے. انہوں نے کہا جس نے شادی کرنی ہے حق مہر مجھ سے لے لے. یہ کام کیا تھا غالباً عبداللہ نے یا فہد نے کیا، عبداللہ نے کیا تھا کہ 50,000 سعودی ریال اگر اس کی مسجد کا امام لکھ دے کہ وہ نماز وہاں پڑھتا ہے اور سعودی شہری ہے تو 50,000 ریال شادی کے لیے فری میں لے لے. یہ ان لوگوں نے بڑے اچھے کام کیے، فہد نے بھی، اس نے بھی، عبداللہ نے. یہ چیز ان کے اچھے کاموں میں شمار ہوتی. تو یہ بات ہے کہ حکومت اپنے عوام کا ایسے خیال رکھتی تھی، معاشی نظام ایسے چل رہے تھے، اور پلٹ کے عوام اطاعت کرتے تھے. عوام غلط بات پہ تنقید بھی کرتے تھے، آزادی تھی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارے کام کیے اور اپنی خلافت کو ٹھیک اس نہج پہ واپس لانے کی کوشش کی جو خلافت راشدہ تھی. اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا دوسرا کام، جس پہ تفصیل سے بات نہیں اس وقت کی جا سکتی، لیکن کمال کا کام جس کے لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو شاید خدا نے بھیجا ہی اس لیے ہوگا، حدیث کے وہ سب سے پہلے مجدد تھے. وہ حدیث میں جو ان کا مقام ہے ان کے مقابلے میں کسی کا نہیں تھا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ سرکاری طور پر یہ حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث لکھی جا چکی ہیں یہ سب کی سب گورنمنٹ کے قبضے میں آئیں، اور لوگوں جمع کراؤ ان کاغذات کو، حدیث کو جمع کرو. انہوں نے خطبہ دیا. انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں حکم دیتا ہوں کہ تم میں سے جس انسان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ بھی ہے وہ سرکاری خزانے میں جمع کرائے. چنانچہ محدثین کہتے ہیں کہ کاپیوں کی کاپیاں اور رجسٹروں کے رجسٹر اور پورے کتابی ذخائر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو دیے گئے کہ سرکار میں اسے محفوظ رکھیں. سرکار نے ریکارڈ حدیث کا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بس یہ ایک بات جو ہے نا یہ اتنی کمال کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع ہو گئی. یہ ان کا کارنامہ ہے سرکاری طور. یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے ان کا کہ اس کے مقابلے میں ان کے سارے کارنامے ہی چاہیں. قیامت تک جو آدمی حدیث پڑھتا اور پڑھاتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا اس پہ احسان ہے. حدیث پہلی مرتبہ تدوین شروع ہو گئی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں. پھر تدوین حدیث شروع ہوئی. حدیثوں میں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. اسی لیے ایک آدمی جھوٹی حدیثیں بناتا تھا، پکڑا گیا تو ہارون الرشید نے بلایا سزا دینے کے لیے. اس نے کہا اسے قتل کر دو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتا ہے، گردن اڑا دو اس کی، مسلمانوں کا دین برباد ہو جائے. اس نے کہا میں تو اتنی اور اتنی ہزاروں حدیثیں تم میں پھیلا چکا ہوں، مجھے قتل کرنے سے کیا فائدہ، میں اپنا کام کر چکا. انہوں نے کہا تو کیا سمجھتا ہے میری مملکت میں فلاں 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 جو آدمی ہے نا ان کے ہوتے ہوئے جھوٹ نہیں چل سکتا. وہ جس حدیث کو کہہ دیں گے کہ یہ نہیں ہے امت مانے گی کہ یہ نہیں ہے. اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا بڑا مقام ہے حدیث میں کہ لکھا گیا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ ہر وہ حدیث جسے ابن تیمیہ کہہ دیں میں نہیں جانتا وہ حدیث ہی نہیں ہوتی. اتنے وسیع علم کے لوگ اس امت میں پائے جاتے تھے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری ہم کبھی دیکھتے ہیں کسی حدیث کے موضوع پہ
جہاں وہ کہہ دینا کہ مجھے اس کا نہیں ملا پھر ہمیں مایوسی تھا. ہم کہتے ہیں ابن حجر کو نہیں ملا تو اب کہیں نہیں ملتا رحمہ اللہ. 25 سال میں 27 سال میں ایک کتاب لکھی ہے فتح الباری. یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث کو جمع کروا دینا سرکاری سطح پہ, اور جو لا رہے تھے انہیں پیسے بھی دینا, ان کی خدمت بھی کرنا, کیونکہ وہ پہلے سے مقرر تھا کہ جو فقیہ ہیں, جو قانون دان ہیں, ملک کے قانونی کام کرنے والے ہیں, ان کے لیے گورنمنٹ ان کے سارے اخراجات کی کفالت کرے گی. یہ نظام اب بھی آپ کو نظر آئے گا. یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ دنیا میں جو کام کر رہے ہیں, پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں آپ دیکھیں, جرمنی کے سائنسدان دوسری جنگ عظیم میں وہ جب بھاگے ہیں, پہلی میں دوسری میں, لیکن وہ جا کر پھر انہوں نے کہاں پناہ لی؟ امریکہ میں. جرمنی کے جبر اور ظلم سے بھاگ کے امریکہ میں پناہ لی. امریکہ نے پوری قدردانی کی. ایسے ہی تو نہیں باقی دنیا میں سائنس کی ترقی پیش ہے. ہم لندن میں ایک جگہ شام کو جاتے تھے تو ایک چھوٹا سا روڈ کا پیس تھا, وہ نہیں بن رہا تھا. تو ایک دن ہم نے ان سے پوچھا کہ اتنے مہینوں میں یہ پیس کیوں نہیں بن سکا؟ انہوں نے کہا جب یہ بنانی تھی روڈ تو ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ فلاں سائنٹسٹ وہاں رہتے ہیں, ان سے پوچھیں پہلے وہ کیا اجازت دیتے ہیں. تو سائنٹسٹ نے لکھا کہ میں دوپہر کو اتنے 45 یا کتنے منٹ کے لیے گراسری کرنے اور ان چیزوں کے لیے ذرا باہر گھومنے کے لیے جاتا ہوں, باقی سارا وقت میرا اپنی تحقیق پہ خرچ ہوتا ہے اور اپنے آرام پہ. میں اتنے ٹائم کی اجازت دے سکتا ہوں. تو جو پروجیکٹ مینیجر تھا اس سے ہم سے خود کہا, اس نے کہا اتنے ٹائم میں بس ہم یہاں پر کوئی کام کر سکتے ہیں, اس کے کیونکہ وہ گھر سے باہر ہوتے ہیں تو ہم باقی کام ہی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب نہ ہو. اب بھی یہی ہے دنیا کہ قدردان چاہیے. افراد ہیں امت میں جو بھی, اب قدر کون کرے کہ ہمارے بچوں میں کتنی صلاحیتیں ہیں, اس میں پوٹینشیل پاور کتنی ہے, اس بچے کو کس طرح استعمال کرنا ہے. دادا اگر کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ چھوڑ کے جائے کہ اس بیٹے کو سائنٹسٹ بنانا ہے, اس کو کچھ اور چیز بنانی ہے, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جو گھر سے کھاتے پیتے ہیں نا بچے, یہ کتنی ترقی کرتے ہیں. اور جس بچے کو 4 میل پیدل چلنا اور 10 میل سکول ہو, وہ بچہ 10 میل چل کے خود سوچو واپس آ کے سوئے گا نہیں تو کیا کرے گا, تھکے گا نہیں. کئی لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے زمانے میں تو اسکول اتنا دور ہوتا تھا, ہم پیدل جایا کرتے. بالکل حضرت پیدل جایا کرتے تھے, اسی لیے تو آپ ڈاکٹر بھی نہیں بنے. حضرت آپ کا اسکول اتنا دور تھا اور کوئی چیز میسر نہیں تھی لانے لے جانے کے لیے, تو آپ کیسے سائنٹسٹ بن سکتے تھے؟ وہ جو صبح کھانا کھا کے نکلتے تھے, اسکول پہنچتے ہضم ہو جاتا تھا, اور پھر وہاں سے واپسی کا سفر, اور پھر گھر آ کے کھانا کھانا, اس کے بعد نیند آ جاتی تھی. اس پہ غور نہیں کرتے کہ وہ صلاحیتیں کتنی برباد کی حکومت نے. جو چیزیں ذرائع ان کے قبضے میں تھے انہوں نے کام ہی. اب بھی ملک میں مطلب ہر جگہ ایسے ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی گورنمنٹ نے 5-10% کام کر دیا, وہ کام ہی نہیں ہے. صرف سیاست اور یہ چیزیں اور حکمرانوں کی تبدیلی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی کارنامہ وہ حدیث کی تدوین تھی. شاید اللہ نے بھیجے ہی اس لیے تھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں نماز پڑھی تھی, یہ ولید نے حکم دیا تھا. عمر بن عبدالعزیز جب گورنر تھے مدینہ منورہ کے, تو انہیں 10 سال وہ وہاں رہے. ولید نے لکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں سجدہ کیا ہے, جہاں جہاں پر بیٹھے ہیں, ان سب جگہوں کو محفوظ کرو. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ جگہ جگہ پھر مسجدیں بنوا دی تھیں. جس کسی نے شہادت دی, کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے, تابعین نے, کسی نے بتایا کہ یہاں یہ سب تاریخی مقامات انہوں نے محفوظ کر لیے تھے. تو یہ تھا بنو امیہ کا ایک حصہ کہ گورنمنٹ پیسے کہاں سے لیتی تھی, کس طرح اپنی پبلک پر خرچ کرتی تھی. نتیجہ یہ کہ فتوحات ہوئیں, نتیجہ یہ کہ فوج کا اطمینان تھا, نتیجہ یہ کہ عدل تھا. اور عدل جب ہو کسی معاشرے میں, پھر اس کو ترقی سے کون روک سکتا؟ تو بنو امیہ کے عہد میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے بعد بھی جو لوگ آئے ہیں,
ان کے زمانے میں اکانومی کیسے تھی، غالباً یہ آخری بات ہوگی، انشاءاللہ آئندہ کریں۔